السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج آپ سنیں گے ناول سنو ایسا نہیں کرتے، اور یہ ایک کمپلیٹ کزن میرج بیسڈ اور مس انڈرسٹینڈنگ بیسڈ ناول ہے۔ یہ ایک جوائنٹ فیملی بیسڈ ناول بھی ہے۔ اس میں بہت سارے کزنز ہیں، بہت سارے رشتہ دار ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہیروئن 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، بہت سویٹ سی، کیوٹ سی، لیکن تھوڑی اسٹوپڈ ہے۔ روڈ ہیرو ہے، اور یہاں پر ان دونوں کی منگنی ہوئی ہے اور شادی ہونے والی ہے۔ لیکن اس عرصے کے درمیان کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جاتی ہیں۔ اب وہ کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کو ناول سننا ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا یہ کمپلیٹ کزن میرج بیسڈ، ویلنٹائنس ڈے بیسڈ اور بہت ہی اچھا فیملی بیسڈ ناول۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس ناول کو انجوائے کریں گے۔ مہندی رچے کی تیرے ہاتھ، ڈھولک بجے کی ساری رات، گلوکارہ کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ لاؤنج میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ خوبصورت ملبوسات زیبتن کیے ہوئے خوشگپیاں لگاتے، قہقہے بکھیرتی اس کی ڈھیروں سہیلیاں اور کزنز محفل کا رنگ جمائے ہوئی تھی۔ نکی خالہ کے بقول اس کا ننھیال جہاں اکٹھا ہو جائے وہاں تقریب کا سا سما ہو جاتا ہے، اور ٹھیک ہی کہتی ہیں وہ۔ 3 دن پہلے جب بڑے اور چھوٹے ماموں اپنے اہل خانہ کے ساتھ پنڈی سے، اور اگلے ہی دن فری خالہ حمیرہ اور سمیرہ کے ساتھ کراچی سے آئیں تو گھر کی رونق ہی دوبالا ہو گئی۔ رات گئے تک ہنگامہ، شور شرابہ اور ہلا گلا لگا رہتا، بازاروں کے چکر، ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ۔ شام میں سب ان کے یہاں اکٹھے ہوتے، ڈھولک پر گانے گائے جاتے، فل والیوم میں ڈیک بجتا، غرض خوب رونق ہوتی۔ ایسے میں ساتھ کی شوخیاں اپنے عروج پر ہوتی۔ زبردستی اس کی فرینڈز کے درمیان آ بیٹھتا، ڈھولک ایسی زبردست بجاتا کہ بس۔ آج کل تو سنجیدہ سے حیدر بھائی بھی بڑے خوش اور مگن سے نظر آتے۔ اس تبدیلی کے محرکات کا کچھ اندازہ تو اسے تھا، لیکن اس ساری رونق اور ہنگامے میں علی اسے بری طرح یاد آتا۔ کاش علی تم یہاں ہوتے۔ بے اختیاری اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ ارے جینا، کیا ہوا؟ مومو کے پوچھنے کی دیر تھی وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نکی خالہ نے جو اسے یوں روتے دیکھا تو اپنا سر پیٹ ڈالا۔ میرے خدا، اس لڑکی کا تو دماغ خراب ہے، رو رو کر آنکھوں کا کیا حشر کر دیا ہے تم نے۔ خبردار جو ایک آنسو بھی بہایا تو۔ دنیا میں تم پہلی لڑکی ہو جس کی شادی ہو رہی ہے۔ تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے شادی نہیں ہو رہی بلکہ قید میں ڈالا جا رہا ہو۔ نکی خالہ نے اسے بری طرح لتاڑا۔ اے نکی، یہ کون سا طریقہ ہے بچی کو چپ کروانے کا؟ ارجمند بیٹا، تم یہاں آؤ میرے پاس۔ نانو نے اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا۔ زرد رنگ کے پھولوں سے سجے لکڑی کے خوبصورت جھولے سے اٹھ کر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نانو کے برابر جا بیٹھی۔ بیٹا، یہ دن تو ہر لڑکی کی زندگی میں آتا ہے، ہر لڑکی کو اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، یہ زمانے کا دستور ہے۔ میں جانتی ہوں یہ سب آسان نہیں، لیکن بیٹا اپنے لیے نہیں تو ان سب کے لیے حوصلے سے کام لو، اس وقت کو انجوائے کرو، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرو، بے فکری کے یہ دن واپس نہیں آئیں گے۔ نانو اسے اپنے ساتھ لگائے دھیرے دھیرے سمجھا رہی تھی۔ اب بالکل نہیں رونا۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ ماما جو کسی کام سے لاؤنج میں آئی تھی، جینا کو یوں روتے دیکھا تو خود بھی رو پڑی۔ مایوں کے دن سے ہی اس کا یہ حال تھا، بھائی ذرا سا مذاق کرتے یا دوستیں چھیڑ چھاڑ کرتی تو وہ ایک دم رو پڑتی۔ پتہ نہیں وہ اتنی حساس کیوں ہو رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر جینا کے چہرے پر ڈالی، جہاں شرم و حیا اور فطری خوشی کے رنگوں کی بجائے عجیب سی پریشانی اور خوف تھا۔ کہیں واقعی جینا کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم کھڑی تھی جب پیچھے سے آتی حیدر بھائی کی آواز پر چونک گئی۔ ماما، میں ذرا شہباز کی طرف جا رہا ہوں، ہم سب فرینڈز ڈنر وہیں کریں گے۔ مجھے بھی تم سے کچھ کام تھا، مارکیٹ سے کچھ چیزیں منگوانی تھی۔ میں پہلے ہی لیٹ ہو گیا ہوں، آپ سادی کو بھیج دیں، میں اسے اندر بھیج دیتا ہوں۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئے۔ ماما سادی سے کھانے کے لیے کچھ چیزیں منگوا رہی تھی، جب ہی بولی، چھوڑے نا خالہ، اب کہاں ساتھ بھائی یہ سب لینے جائیں گے، اس سے تو اچھا ہے کہ ہم کہیں باہر سے ہی کھا کر آ جائیں، واپسی میں آپ سب کے لیے نان کباب بھی لیتے آئیں گے۔ ہنی نے تجویز پیش کی، جسے فوراً ہی سب ینگ پارٹی نے قبول کر لیا۔
چلو تم کیا سوچ رہی ہو؟ زری نے ارجمند کو متوجہ کیا۔ میں تو نہیں جا رہی، تم لوگ جاؤ۔ کیسے نہیں جا رہی؟ چلو اٹھو۔ نکی خالہ نے اسے زبردستی کھڑا کیا۔ ماما اس کے جانے کے حق میں نہیں تھی، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ چلو اچھا ہے، شاید اسی طرح طبیعت کچھ بہل جائے۔ سب کے اصرار پر وہ راضی ہو گئی۔ رکو ذرا میں چینج کر کے آؤں۔ جی آپ اسی ہولیے میں چلیں، وہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا، اور ویسے بھی یہ کپڑے اب کل ہی چینج کرنا۔ سب نے زبردستی اسے اسی ہولیے میں گھسیٹ لیا۔ گاڑی میں فل والیوم میں گانے بج رہے تھے۔ سب کے ہنسی مذاق اور میوزک کو وہ کافی انجوائے کر رہی تھی۔ یہ سمیرہ جی کہاں کھوئی ہوئی ہیں؟ سمیرہ جو واقعی نصرت فتح علی خان کے لارڈ آجا ماہی میں گم تھی، چوک پڑی۔ ہاں کیا کہہ رہے ہو؟ یہی کہ لگتا ہے گانے کے بولوں نے کچھ زیادہ ہی اثر کر دیا ہے آپ پر۔ ساتھ نے اسے چھیڑا تو وہ بری طرح جھیپ گئی۔ سب کے اصرار پر بھی جینا پیزا ہٹ میں نہیں اتری۔ مومو بھی اس کی وجہ سے گاڑی میں ہی رک گئی تھی۔ جب کافی دیر تک سعد نہیں آیا تو مومو بولی، یہ سعد تو ہمیں اندر جا کر بھول ہی گیا ہے، تم رکو میں خود ہی کچھ لے کر آتی ہوں۔ مومو ہی کہتی ہوئی اندر چلی گئی، اور جب مومو کو گئے ہوئے بھی 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے اور اس میں مزید صبر کا یارانہ نہ رہا تو اس نے بھی جی کڑا کر کے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی اس نے گاڑی سے قدم نیچے ہی رکھا تھا کہ برابر میں ایک گاڑی آ کر رکی، اور اس کی ڈرائیونگ سیٹ سے جو شخص نکلا اسے دیکھ کر وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ اس کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ دوسری طرف شہباز کو بھی حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ ابھی کل ہی شام میں سویرا جب چچا جان کی طرف سے ہو کر آئی تو خوب ہی اسے چھیڑ رہی تھی، شہباز تم بھی کسی بیوٹی سیلون کا اپائنٹمنٹ لے لو۔ جینا تو مایوں کے سادہ سے روپ میں بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ کیا بتاؤں۔ تو پھر سوچو شادی کے دن تیار ہو کر کیسی لگے گی؟ تم بھی اپنا کوئی انتظام کر لو تاکہ اس کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہو سکو۔ وہ بظاہر تو بے نیازی سے یہ سب سنتا رہا تھا، لیکن دل میں شدید خواہش ابھری تھی کہ وہ بھی اسے اس روپ میں دیکھ سکے۔ اللہ جی کتنے مہربان ہیں آپ، اس نے دلچسپی سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے سوچا۔ زرد رنگ کے چوڑی دار پاجامے کرتے میں گوٹا لگا دوپٹہ اوڑھے، کلائیوں میں زرد چوڑیاں پہنے، وہ اس سادہ سے روپ میں بھی بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ روتے رہنے کی وجہ سے اس کے چہرے اور آنکھوں کی سرخی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے اس کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ سب لوگ ڈنر کے لیے آئے تھے تو مجھے بھی زبردستی ساتھ لے آئے، اس نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ اب یہاں تک آ ہی گئی ہو تو اندر بھی چلی جاؤ۔ شہباز نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی گرتی اٹھتی پلکوں کو دیکھا اور ہاتھوں کی لرزش کو بھی، جبکہ وہ بدستور لب کچلتے ہوئے دل ہی دل میں جلتو جلالتو کا ورد کر رہی تھی۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ کھا نہیں جاؤں گا تمہیں میں۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی وہ جو بڑی مشکل سے خود پہ ضبط کیے کھڑی تھی ایک دم سے رو پڑی۔ شہباز کے جذبات پر جیسے اوس پڑ گئی۔ جیا اب رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ سب تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب فیصلے کا اختیار نہ میرے پاس ہے نہ تمہارے پاس، اب جو کچھ ہے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرو۔ ویسے بھی میرے تمہارے درمیان جو معاملات ہیں انہیں بات کے لیے اٹھا رکھو، اس کا حساب کتاب بعد میں ہوگا۔ اس وقت تو اندر چلو۔ شہباز کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ اور سرد تھا۔ جینا کا دل خوف سے دھک دھک کرنے لگا۔ تم خود ہی اندر چل رہی ہو یا پھر میں؟ اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں یہی ٹھیک ہوں آپ۔ اس سے پہلے کہ جینا اپنا جملہ مکمل کرتی، شہباز آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لیے اندر بڑھا۔ ہال میں جب سب نے انہیں یوں ساتھ آتے دیکھا تو خوب ہوٹنگ کی۔ او ہو، تو یہ بات ہے، آپ دونوں تو بڑے ہی تیز نکلے۔ چاروں طرف سے ایسے ہی جملے سننے کو مل رہے تھے۔ میری ایسی مجال، یہ تو اللہ ہی مجھ پر مہربان ہے۔ یقین جانے باہر پارکنگ لاٹ میں انہیں دیکھ کر مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ انہیں سب نے کورس پر شہباز کی نقل اتاری۔ غلطی ہی کی، اچھا بھلا یہ کہہ رہی تھی کہ باہر ہی بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں، وہ تو میں ہی انہیں زبردستی اندر لے آیا۔ شہباز نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مصنوعی تعصب سے کہا۔ اس کا مطلب ہے شہباز بھائی کہ آپ سے زیادہ تو جینا ہی عقل مند ہے۔ ہنی کے بے ساختہ جملے پر سب کے قہقہے گونج اٹھے۔ میرا خیال ہے میں اب چلوں، حالانکہ دل تو نہیں چاہ رہا۔
شہباز نے کہا تو سب پھر ہنس دیے۔ شہباز اپنے فرینڈز کی طرف بڑھ گیا جو اس کے منتظر تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں بھی اس کا خوب ریکارڈ لگنا ہے۔ وہ تو شکر تھا کہ حیدر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ دوسری طرف جینا کا شرمندگی اور خفت کے مارے برا حال تھا۔ سب کے اصرار پر بھی اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا اور جلدی جلدی کا شور کر کے سب کو زبردستی اٹھایا۔ واپسی میں آئس کریم، سب کی چھیڑ چھاڑ اور ہنسی مذاق بھی اس کا موڈ بحال نہیں کر سکی۔ گہری خاموشی اس پہ چھائی رہی۔ گھر آ کر وہ سر درد کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی، مگر یادیں اسے ستا رہی تھیں۔ گزرے ہوئے دنوں کو یاد کر کے قطرہ قطرہ آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ او مائی گاڈ، یہ 1 کیسے بج گیا؟ گھڑی پر نظر پڑتے ہی اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور یونیفارم لے کر واش روم میں گھس گئی۔ نہا کر بالوں میں جلدی جلدی برش کیا۔ بیگ اور فائل لے کر جب وہ نیچے آئی تو ماما ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ ماما ڈرائیور آ گیا؟ نہیں، آؤ تم پہلے کچھ کھا لو، ابھی تو کافی ٹائم ہے۔ میں پہلے مومو کو کال کر لوں۔ وہ فون کی طرف بڑھ گئی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ دوسری طرف غالباً مومو ہی تھی۔ تیاری کا مت پوچھو، پتہ ہے کیا ہوا؟ میں 11:15 تک پڑھتی رہی، پھر میں نے سوچا 15 منٹ کی بریک لے لوں۔ میں آنکھیں بند کر کے لیٹی اور جب اٹھی تو 1 بج رہا تھا۔ مت پوچھو میرا کیا حال ہوا، اتنی ٹینشن ہو رہی ہے کہ کیا بتاؤں۔ لاسٹ چیپٹر کا تو میں نے 1 لفظ بھی نہیں پڑھا۔ اوہ اچھا، ہاں تم نکل رہی ہو؟ ٹھیک ہے، میں بھی چلتی ہوں۔ وہ فون رکھ کر ماما کی طرف پلٹی۔ ابھی تک پاپا نے گاڑی نہیں بھجوائی، حیدر بھائی بھی نہیں آئے، 2 بج گئے ہیں۔ 3 بجے میرا پیپر شروع ہونا ہے۔ ہال کے دروازے بھی 10 منٹ پہلے ہی بند ہو جائیں گے اور راستے میں کتنی ٹریفک ہوتی ہے، اب میں کیا کروں گی؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ جینا، آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، شہباز کھانا کھا لے تو تمہیں ڈراپ کر دے گا۔ آؤ شہباز بیٹا، کھانا لگ گیا ہے۔ ماما نے رسان سے اسے ٹوکا، ساتھ ہی سامنے صوفے پر بیٹھے شہباز کو پکارا۔ ان کے پکارنے پر وہ چونک کر پلٹی اور حیران نظروں سے سامنے کھڑے شہباز کو دیکھنے لگی۔ کیا یہ واقعی ابھی آسمان سے گرے ہیں یا پھر میری ہی نظر اتنی کمزور ہو گئی ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور اسے سلام کر کے کیسی ہو کے جواب میں ٹھیک ہوں کہہ کر ماما کی طرف مڑی۔ پلیز ماما، مجھے بالکل بھوک نہیں، اور آپ کو پتہ ہے ٹینشن میں مجھ سے کچھ کھایا بھی نہیں جاتا۔ مجھے بس کالج جانا ہے، میں پاپا کو فون کرتی ہوں۔ وہ فون کی طرف بڑھی۔ رکو جیا، چچی میں پہلے جیا کو کالج ڈراپ کر دیتا ہوں، تب تک حیدر بھی آ جائے گا، واپس آ کر ساتھ ہی لنچ کریں گے۔ ماما کیا کہتی، جبکہ جینا کا وہ حال تھا جیسے پلک جھپکتے ہی کالج پہنچ جائے۔ لیکن جینا تم کچھ تو کھا لو، پیپر کیسے دو گی؟ ماما واپس آ کر کھا لوں گی، ابھی تو دیر ہو رہی ہے، میرے لیے دعا کرنا، اللہ حافظ۔ کہتی وہ تیزی سے فائل اور بیگ اٹھا کر شہباز کے پیچھے لپکی۔ گاڑی کو مین روڈ پر ڈالتے ہوئے اس نے ایک نظر ساتھ بیٹھی جینا پر ڈالی، جو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے دل ہی دل میں پتہ نہیں کیا ورد کر رہی تھی۔ کس چیز کا پیپر ہے؟ پاک سٹڈیز کا۔ ارے پاک سٹڈیز تو اتنا ایزی سبجیکٹ ہے، تم خواہ ہی اتنا پریشان ہو رہی ہو۔ جی ہاں، خود پڑھ لینے کے بعد سب یہی کہتے ہیں۔ وہ تیزی سے بولی تو شہباز دھیرے سے ہنسا۔ راستے میں شہباز نے زبردستی اسے جوس اور سنیکس لے کر دیے۔ کھا لو جیا، پیپر دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ فریش اور انرجیٹک ہوں۔ آپ مجھے جیا کیوں کہتے ہیں؟ میرا نام جیا تو نہیں۔ جوس کے سپ لیتے ہوئے وہ بولی۔ تمہارا نام تو جینا بھی نہیں، پھر سب تمہیں جینا کیوں کہتے ہیں؟ شہباز اس کے سوال سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔ وہ تو سب مجھے پیار سے کہتے ہیں۔ وہ یوں بولی جیسے بڑے پتے کی کوئی بات بتا رہی ہو۔ تو میں بھی پیار سے ہی تمہیں جیا کہتا ہوں۔ شہباز کے منہ سے بے ساختہ جملہ پھسلا۔ جی؟ وہ حیرت سے اس کی طرف پلٹی۔ کچھ نہیں بھائی، چلو تمہارا کالج آ گیا ہے، وش یو آل دا بیسٹ۔ وہ تھینک یو کہہ کر گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ یہ شہباز بھائی کوئی عجیب سے نہیں ہو گئے؟ اس نے الجھ کر سوچا اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ پیپر دے کر باہر نکلی تو سعد اسے لینے آیا ہوا تھا۔ واپسی میں آ کر اپنے پرچے کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اٹھی تو تب جب سعد اس کے کمرے کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ کیا ہے؟ پاپا بلا رہے ہیں، وہ باہر سے ہی چلایا۔ اچھا کہہ کر وہ واش روم میں گھس گئی۔ فریش ہو کر جب وہ نیچے آئی تو لاؤنج میں دادی جان، تایا ابو اور تائی امی کو دیکھ کر اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ کیا بنے گا اس لڑکی کا؟
میں تو سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی ہوں. برداشت نام کی کوئی چیز ہی نہیں اس میں. بات بات میں ہوتی ہے، رونا پہلے شروع کر دیتی ہے. ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی کرتی ہے. میں تو عاجز آ گئی ہوں. ماما کی باتیں سن کر دادی جان کے پاس بیٹھی جینا کا منہ پھول گیا. کوئی بات نہیں، یہ تو ہماری اتنی پیاری بیٹی ہے، بس کچھ حساس زیادہ ہے، تائی امی نے پیار سے کہا. شہباز نے دلچسپی سے اس کے پھولے پھولے ناراض چہرے کو دیکھا. یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی ضدی بچہ سب سے خفا ہو کر بیٹھا ہو. تھوڑی ہی دیر میں سب اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے تو وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی. جیا، ایک گلاس پانی تو پلانا. اپنے پیچھے شہباز بھائی کی آواز سن کر بے اختیار ہی ان کی دن میں کہی بات یاد آ گئی. ساتھ ہی اسے حیرت بھی ہوئی، یہ ابھی تک یہیں بیٹھے ہیں. ویسے تو حیدر اور شہباز کی آپس میں بہت دوستی تھی، لیکن شہباز بھائی ان کے یہاں کم کم ہی آتے تھے. حیدر بھائی ہی اکثر و بیشتر ان کے یہاں پائے جاتے. بشیر چچا کے ہاتھ پانی بھیج کر وہ سلاد بنانے لگی. کھانا تقریباً تیار ہی تھا. اس نے ٹیبل پر برتن لگائے اور ڈرائنگ روم میں آ کر بولی، کھانا لگ گیا ہے، سب آ جائیں. شہباز بھائی نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے قدرے آہستگی سے کہا، میں نے پانی تم سے مانگا تھا جیا. ایک لمحے کو تو وہ بوکھلا گئی، پھر سنبھل کر بولی، ایک ہی بات ہے، ایک بات تو نہیں. کہتے وہ اس کی الجھے چہرے پر گہری نگاہ ڈال کر آگے بڑھ گئے. یہ کیا مجھے گھور گھور کر دیکھتے رہتے ہیں اور اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہتے ہیں؟ اسے سخت غصہ آ گیا. کھانا کھاتے ہوئے بھی وہ خود پہ ان کی نگاہیں محسوس کرتے ہوئے بہت ڈسٹرب ہو رہی تھی. جینا، ڈھنگ سے کھانا کھاؤ، دن میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا. ماما نے اسے بے دلی سے کھاتے دیکھ کر ٹوکا. لگتا ہے بشیر چچا نے کوئی بہت اچھی سویٹ ڈش بنائی ہے. سعد نے شرارت سے کہا تو سبھی مسکرا دیے، کیونکہ جانتے تھے اسے میٹھا کتنا پسند ہے. کھانا کم اور سویٹ ڈش زیادہ کھاتی تھی. کھانا کھاتے ہی تایا ابو اٹھ کھڑے ہوئے اور سب کے اصرار پر بھی چائے کافی کے لیے نہیں رکے. جینا بعد میں بھی شہباز بھائی کے رویے میں الجھی رہی. ان کا انداز اسے کچھ عجیب سا لگا تھا. ان کے درمیان ہمیشہ سے ہی نہایت ہی رسمی اور تکلفانہ سے تعلقات تھے. سلام دعا اور حال چال سے آگے نہ کبھی شہباز بھائی بڑھے نہ جینا. اس کی حیرت بجا تھی. سرد مہری کی یہ دیوار بچپن سے ان کے درمیان قائم تھی. ممی پاپا کے یہاں جب 6 سالہ حیدر بھائی، 3 سالہ علی اور 2 سالہ سعد کے بعد اس نے آنکھیں کھولی تو سب نے ہی اسے ہاتھوں ہاتھ لیا. اکلوتی پوتی ہونے کی وجہ سے اس نے دادا دادی سے ڈھیروں محبت پائی. پاپا نے اس کا نام ارجمند رکھا، لیکن جب علی نے اسے جینا کہنا شروع کیا تو یہی نام اس کا ہو کر رہ گیا. بھائیوں کے لیے تو وہ ایک ننھی گڑیا تھی جسے پا کر وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے. اتنے لاڈ پیار تو تایا ابو کے اکلوتے بیٹے شہباز کے بھی نہیں اٹھائے گئے تھے. سب کی بے انتہا محبتوں اور لاڈ پیار میں پل کر وہ بڑی ہوئی. سب کی ضرورت سے زیادہ محبت اور توجہ نے اسے کافی حساس بنا دیا تھا. ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہونا اور گھنٹوں کڑھنا اس کی عادت بن گئی تھی. پاپا آرمی سروس میں تھے، اسی لیے زیادہ تر وہ لوگ لاہور سے باہر مختلف شہروں میں رہے. چھٹیوں وغیرہ میں ان کا آنا جانا لاہور لگا رہتا، لیکن اس کا دل یہاں کم ہی لگتا، کیونکہ یہاں اس کی کسی سے خاص دوستی نہیں تھی. نویرا پھپھو کی سویرا آپی تو اس سے 4-5 سال بڑی تھی، جبکہ انوشے 2-2.5 برس ہی بڑی تھی. لیکن اس کے باوجود ان کی کوئی خاص دوستی نہ تھی. حالانکہ پھپھو تو اپنی اکلوتی بھتیجی کی بہت لاڈ اٹھاتی. چھٹیوں کے دن گزار کر وہ پنڈی چلی جاتی، جہاں بڑے ماموں کی ذریعے سے اس کی بہت دوستی تھی. کراچی سے حمیرہ سمیرہ بھی آ جاتی تو وہ چاروں مل کر خوب انجوائے کرتی. نگی خالہ اور افتخار انکل جب مستقل لاہور شفٹ ہوئے تو اسے بہت خوشی ہوئی. نگی خالہ کی ہنی اس سے 3 سال چھوٹی تھی، لیکن شوخ و شریر سی ہنی سے اس کی خوب دوستی تھی. یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ 7th کلاس میں تھی. حیدر بھائی میڈیکل کے فرسٹ ایئر میں تھے اور تایا ابو کے پاس ہی لاہور میں ہوتے تھے، جبکہ علی اور سعد آرمی برن ہال اسکول اینڈ کالج ایبٹ آباد میں بارڈرڈ تھے. وہ لوگ لاہور آئے ہوئے تھے، ممی اور تائی امی بازار، جبکہ پاپا اور تایا ابو گولف گراؤنڈ گئے ہوئے تھے. حیدر بھائی بھی گھر پر نہیں تھے. وہ سخت بور ہو رہی تھی. کچھ دیر دادی جان کے پاس بیٹھتی، کبھی اندر باہر کے چکر لگاتی. شہباز بھائی باہر لان میں بیٹھے نوٹس بنا رہے تھے. وہ لان سے اٹھ کر اندر گئے تو جینا بیٹھ کر ان کے ڈائیگرامز دیکھنے لگی. شاید وہ پین میں انک بھر رہے تھے اور صحیح طرح سے جلدی میں انک پاٹ بند کر نہیں گئے تھے کہ جینا کی کوہنی لگنے سے وہ الٹ گیا اور ان کی نوٹ بک کے صفحے سیاہی میں بھگو گیا. اب کیا کروں؟ وہ شہباز بھائی سے ویسے ہی بہت ڈرتی تھی
اور اس نئی افتاد پر وہ پریشان سی بیٹھی تھی کہ ان کی آواز پر اچھل پڑی۔ یو اسٹوپڈ، یہ کیا کیا تم نے؟ اپنی نوٹ بک کا یہ حشر دیکھ کر تو شہباز کا دماغ ہی الٹ گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ میں صبح سے اس کاپی کو کمپلیٹ کر رہا ہوں، میں نے یہ کل سبمٹ کروانی تھی، اور تم نے؟ دل چاہ رہا ہے تمہارا گلا دبا دوں۔ جینا، جسے آج تک کسی نے پھول کی چھڑی سے بھی نہیں مارا تھا، ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ خوف سے اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ خبردار جو روئی تو، ایک تو میری کاپی کا ستیہ ناش کر دیا، اوپر سے رونا دھونا، ایک آنسو بھی گرایا تو حشر کر دوں گا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے پھنکارا تو جینا دوڑ کر اندر آ گئی، جہاں دادی جان لاؤنج میں تخت پر سو رہی تھی۔ وہ بھی آ کر ان کے پیروں کی طرف لیٹ گئی۔ روتے روتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب دادی جان کی آنکھ کھلی تو وہ ان کے قدموں میں سوئی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کے سرخ تمتماتے ہوئے چہرے کو چھوا تو وہ بخار میں جل رہی تھی۔ جینا نے بعد میں جب اس واقعے کو سوچا، اس کے دل میں شہباز کے لیے ناپسندیدگی تھی، اور بعد میں مزید اضافہ تب ہوا جب پاپا کارڈا میں پوسٹڈ تھے۔ ان کو پہلی بار ہارٹ اٹیک ہوا۔ علی ان دنوں کراچی میں BBA کر رہا تھا، حیدر بھائی بھی لاہور میں تھے۔ ماما اور سعد نے فوراً پاپا کو ہاسپٹلائز کر دیا تھا۔ حیدر بھائی، تایا ابو اور شہباز بھائی کو جب اطلاع ملی تو وہ سیدھے ہسپتال ہی گئے تھے۔ گھر میں رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ شہباز بھائی جب گھر آئے تو رو رو کر اس کی حالت ابتر ہو گئی تھی۔ انہوں نے اسے لاکھ سمجھایا کہ پاپا کی حالت اب پہلے سے بہتر ہے، معمولی سا اٹیک تھا، فوری ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن کسی طرح بھی اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ آخر میں شہباز بھائی نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا اور ہاسپٹل لے جانے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ اس دن کے بعد سے تو وہ انہیں سخت ناپسند کرتی تھی۔ پاپا نے ہارٹ اٹیک کے بعد ریٹائرمنٹ لے لی اور وہ مستقل طور پر لاہور میں سیٹل ہو گئے۔ یہ گھر دادا ابا نے اپنی زندگی میں ان کے لیے تعمیر کروا لیا تھا۔ شہباز نے MBA کرنے کے بعد تایا ابو کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ حیدر بھائی MBBS کرنے کے بعد یہاں لاہور میں ہی جاب کر رہے تھے۔ علی آج کل لاس اینجلس میں تھا اور اپنا MBA کر رہا تھا، جبکہ سعد یہی پنجاب یونیورسٹی سے کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا تھا۔ بھائیوں میں سب سے زیادہ اس کی علی سے ہی دوستی تھی۔ حیدر بھائی کا تو بڑے ہونے کی وجہ سے ذرا رعب تھا، جبکہ علی اور سعد کو تو وہ بڑا ماننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ انہیں نام لے کر پکارتی اور مما کے ٹوکنے پر بھی بھائی کا تکلف نہیں کرتی تھی۔ علی سے شروع سے ہی اس کی زیادہ بنتی، گھر میں اپنے تمام پرابلمز وہ اس سے ڈسکس کرتی، جبکہ سعد کے ساتھ تو ہر وقت اس کی چھیڑ چھاڑ اور نوک جھوک ہی چلتی رہتی۔ وہ آج کل FSC کے پیپرز دے کر فارغ تھی۔ اس نے چھٹیوں کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اس کا ارادہ پنڈی جانے کا تھا، لیکن مما نے صاف منع کر دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر میں رہو، اور کچھ نہیں تو کوکنگ کلاسز ہی جوائن کر لو۔ کوکنگ تو اسے سخت ناپسند تھی، چائے کافی یا پھر کبھی کبھار کوئی سویٹ ڈش بنا لیتی۔ ابھی مما کی ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود وہ کچن سے دور بھاگتی، سارا دن یا تو کوئی ناول لے کر بیٹھ جاتی، کبھی کوئی مووی لگا لیتی، یا پھر دوستوں سے فون پر گپے لگاتی۔ لیکن جلد ہی وہ اس فراغت اور تنہائی سے اکتا گئی، اور اس وقت بھی وہ گھر میں اکیلی تھی۔ ممی پاپا کسی پارٹی میں گئے ہوئے تھے، ساتھ پتہ نہیں کہاں تھا، جبکہ حیدر بھائی بھی اسٹڈی روم میں کمپیوٹر پر بیٹھے تھے۔ وہ بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ جب ہی حیدر بھائی کہیں جانے کے لیے تیار ہو کر آئے تو اسے یوں بیٹھے دیکھ کر بولے، میں شہباز کی طرف جا رہا ہوں کام سے، تم بھی چلو، واپسی میں لانگ ڈرائیو پر نکل جائیں گے۔ وہ ان کی اس فراغ دلانہ آفر پر خوش ہو گئی اور ابھی آئی کہتی چینج کرنے اپنے روم کی طرف دوڑی۔ جس وقت وہ تایا ابو کے یہاں پہنچے تو وہاں ایک ہنگامہ مچا تھا۔ لاؤنج میں اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر وہ نروس ہو گئی۔ مدد کے لیے حیدر بھائی کو دیکھا تو وہ غائب تھے، شاید اوپر شہباز بھائی کی طرف چلے گئے تھے۔ تائی امی اور دادو بھی سامنے نظر آ رہی تھی۔ ابھی وہ کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ ایک لڑکی کی اس پر نظر پڑی تو وہ اٹھ کر اس کی طرف آ گئی۔ آپ کی تعریف؟ اس نے پوچھا تو ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی اور سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو سلام ہی جھاڑ دیا۔ جواب میں بدستور سب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جی میں وہ جینا ہوں، ارجمند۔ تائی امی کہاں ہیں؟ اوہ تو آپ ہیں جینا، یعنی ارجمند۔ سبھی بولے، ساتھ ہی اسے گھور رہے تھے جیسے اس کا ایکس رے لے رہے ہوں۔ وہ گھبرا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ تائی امی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔
کس کے ساتھ آئی ہو جینا؟ وہ حیدر بھائی کے ساتھ۔ اچھا، کہاں ہے حیدر؟ اوپر شاید شہباز بھائی کے کمرے میں۔ باہر کون آیا ہے تائی امی؟ یہ سمینہ آپا ہے، میری بڑی بہن جو ملتان میں ہوتی ہیں، ساتھ میری بڑی بھابھی ہیں۔ کل ہی آئے تھے یہ لوگ۔ تائی امی نے شامی کباب فرائی کرتے ہوئے تفصیلات فراہم کی۔ لائیں تائی امی، میں فرائی کر دیتی ہوں۔ نہیں، بس تیار ہے سب، تم ایسا کرو 2 کپ کافی بنا دو۔ وہ اسے کہتی ٹرالی میں برتن سیٹ کرنے لگی۔ اس نے جلدی جلدی کافی تیار کی تو تائی امی نے ٹرے میں دیگر لوازمات بھی سجا دیے۔ انہوں نے پہلے ملازمہ کو پکارا، پھر کچھ سوچ کر بولی، جینا یہ تم ہی اوپر لے آؤ، جینا یہ تم ہی دے آؤ اوپر۔ جی کہہ کر اس نے ٹرے اٹھائی اور اوپر آ گئی۔ پتہ نہیں کون سا کمرہ ہے، اس نے دل میں سوچا، اور پھر جو پہلا دروازہ سامنے نظر آیا اسی پر دستک دے دی۔ کم ان۔ ان کی آواز پر وہ اندر بڑھی۔ سامنے ہی شہباز بھائی کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہوئے تھے، اس کی جانب ان کی پشت تھی۔ رکھ دو۔ وہ غالباً یہی سمجھے تھے کہ کوئی ملازم چائے لے کر آیا ہے۔ وہ یہ تائی امی نے کافی بھجوائی ہے۔ اس کی آواز پر وہ کرسی سمیت اس کی طرف پلٹے۔ ان کے متوجہ ہونے پر اس نے فوراً سلام کیا، جس کا انہوں نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، اور پھر اسی سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ پلیز یہ ٹیبل پر رکھ دو اور مجھے صرف 1 کپ کافی کا دے دو۔ کافی بناتے ہوئے وہ خود پر ان کی نگاہیں محسوس کر کے بری طرح نروس ہو گئی۔ کافی کا کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے دل میں مچلتا سوال اس کے لبوں پر آ ہی گیا، وہ حیدر بھائی کہاں ہیں؟ جواب میں ان کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ میں نے اس سے کچھ CDs منگوائی تھی، وہ گاڑی میں ہی بھول گیا تھا، وہی لینے گیا ہے۔ انہوں نے کپ تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ اب پتہ نہیں اس نے کپ چھوڑنے میں جلدی کی تھی یا انہوں نے تھامنے میں تاخیر۔ گرم گرم کافی ان کا ہاتھ اور بازو جلا گئی۔ او گاڈ! جینا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ شہباز بھی ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ او گاڈ، آپ کا ہاتھ جل گیا۔ رکے، میں پیسٹ لے کر آتی ہوں۔ وہ جلدی سے واش روم سے ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب اٹھا لائی۔ لائے، میں لگا دیتی ہوں، اس سے چھالا نہیں بنے گا۔ آپ کو جلن ہو رہی ہوگی۔ آئی ایم ویری سوری، میں نے جان کر نہیں گرائی، پتہ نہیں کب کیسے گر گیا۔ وہ لرزتی انگلیوں سے ان کے ہاتھ کی پشت پر پیسٹ لگاتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں صفائیاں پیش کر رہی تھی۔ اس نے لاکھ ضبط کیا، لیکن مما کے بقول آنسو تو تمہاری پلکوں پر اٹکے رہتے ہیں، اسی لیے ٹپ ٹپ شہباز کی ہاتھ کی پشت پر گرنے لگے۔ ارے جیا، کیا ہوا؟ ہاتھ تو میرا جلا ہے، تم کس لیے رو رہی ہو؟ شہباز نے پوچھا۔ آپ کو درد ہو رہا ہے نا؟ وہ روتے ہوئے بولی تو شہباز قہقہہ لگا کر ہنس پڑے، پھر بمشکل اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے بولے، تم اس لیے رو رہی ہو؟ اوہ گاڈ! ویسے میں اتنا بھی نازک نہیں ہوں، نہ ہی میرا ہاتھ اتنا جلا ہے۔ میرے خیال میں تو یہ پیسٹ لگانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، محض تمہاری تسلی کے لیے لگوا لیا۔ چلو اٹھو، اس میں اتنا رونے کی تو کوئی بات نہیں، شہباز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس میں اتنا ہنسنے کی بھی کوئی بات نہیں، اس نے فرش پر سے گرا ہوا کپ اٹھاتے ہوئے تپ کر جواب دیا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جیا، ایک بات تو بتاؤ۔ پیچھے سے آتی شہباز کی آواز پر وہ ایک لمحے کو رک گئی۔ کیا تم ہر چھوٹی بڑی بات پر اتنا ہی روتی ہو؟ نہایت ہی سنجیدگی سے سوال کیا گیا۔ اس کا جی چاہا ہاتھ میں پکڑا کپ اس کے سر پر دے مارے۔ اپنے پیچھے ان کا جاندار قہقہہ اسے باہر بھی سنائی دیا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں خود کو، بدتمیز، روڈ انسان۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ اپنے آپ پر ہی جھنجھلا رہی تھی۔ انٹرنس میں داخل ہوتے حیدر بھائی کو دیکھ کر وہ بولی، پلیز بھائی ذرا جلدی کریں، مجھے گھر جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں ذرا دادی جان کو تو سلام کر دوں۔ اس کی اکتاہٹ محسوس کرتے ہوئے وہ مسکرا کر بولے۔ وہ دونوں آگے پیچھے ہی لاؤنج میں داخل ہوئے۔ حیدر بھائی نے تو سب کو کھڑے کھڑے ہی سلام کیا، جبکہ وہ دادی جان کے پاس تخت پر ہی بیٹھ گئی۔ تائی امی نے اس سے سب کا تعارف کروایا۔ سمینہ آنٹی اپنی بیٹی حنا، ثنا اور بیٹے عمیر کے ساتھ، جبکہ طاہرہ آنٹی اپنی بہو سائمہ اور بیٹی نمرہ کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران چائے پی گئی۔ باتوں ہی باتوں میں اسے پتہ چلا کہ حنا کی شادی طے پا گئی ہے اور سب شاپنگ کے سلسلے میں آئے ہیں۔ اگرچہ ثنا باجی نہایت ہی ہلکے پھلکے انداز میں اس سے اس کے مشاغل اور دیگر مصروفیات کے بارے میں پوچھ رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے لگ رہا تھا وہ اس میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی کا اظہار کر رہی ہیں، اور باقی سب بھی بڑی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وہ سخت الجھن محسوس کر رہی تھی، اس لیے حیدر بھائی کے آتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور تائی امی کے اصرار کے باوجود کھانے کے لیے رکنے پر آمادہ نہیں ہوئی۔
اب آپ آئیے گا ہماری طرف۔ اس نے سب کو خلوص سے دعوت دی، جس کے جواب میں ہنا بول پڑی، ہاں ہم تو آئیں گے ہی۔ وہ سب کو خدا حافظ کہہ کر حیدر بھائی کے ساتھ باہر نکل آئی۔ گھر آ کر بھی وہ ان سب کے عجیب و غریب رویے کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ اگلے دن وہ سو کر اٹھی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ رات میں ٹی وی پر مووی دیکھنے بیٹھ گئی تھی، اسی لیے اتنی دیر ہو گئی۔ مما سے تو خوب ڈانٹ پڑے گی، وہ یہی سوچتی واش روم میں گھس گئی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی تو مما کے ساتھ دادو اور تائی امی کو دیکھ کر اسے خاصی حیرت ہوئی۔ وہ تینوں پتہ نہیں کیا مذاکرات کر رہی تھیں کہ اسے دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس کے سلام کا جواب دونوں نے بہت پیار سے دیا۔ چلو اب یہی نہ بیٹھ جانا، جا کر پہلے ناشتہ کرو۔ وہ جو بیٹھنے کا سوچ رہی تھی مما کے ٹوکنے پر کچن کی طرف آ گئی۔ جب ناشتے سے فارغ ہو کر باہر آئی تو تائی امی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، جبکہ ماما انہیں کھانے تک رکنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اس وقت تو گھر میں مہمان ہیں، وہ لوگ شاپنگ کے لیے نکلی تو میں تمہاری طرف آ گئی۔ بس تم مجھے جلد ہی کوئی خوشخبری سناؤ، زیادہ دیر نہ لگانا، میں چاہتی ہوں ان لوگوں کی موجودگی میں ہی کوئی رسم کر لیں۔ جواب میں ماما دھیرے سے مسکرا دی، جبکہ وہ الجھ کر دونوں کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ امی یہ تائی امی کیوں آئی تھی؟ کوئی خاص بات؟ ہاں خاص بات ہی تھی، مگر اب تم میرا دماغ کھانے نہ بیٹھ جانا۔ چلو اٹھو، کوئی کام دیکھو۔ وہ فون کی طرف بڑھ گئیں۔ ان کا موڈ بے حد خوشگوار تھا۔ فون پہ نکی خالہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اسے وہیں لاؤنج میں جمے دیکھ کر بری طرح گھورا تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آخر ایسی بھی کیا بات ہے جس کی مجھ سے اتنی پردہ داری کی جا رہی ہے؟ اس نے الجھ کر سوچا، اور جب رات میں ماما نے اسے یہ بات بتائی تو اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کی سماعتوں پر بم پھوڑ دیا ہو۔ کتنے ہی لمحے تو اسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ شہباز بھائی کا پرپوزل، اور میرے لیے؟ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں تو اور کیا، جب بھابھی نے مجھ سے بات کی تو پہلے تو مجھے یقین ہی نہ آیا، حالانکہ میری تو شروع سے یہی خواہش ہے۔ شہباز تو مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہے، اور تمہارے لیے اس سے مناسب تو کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پڑھا لکھا، اسٹیبلش، سلجھا ہوا، شریف اور ہینڈسم، سب سے بڑھ کر اپنے گھر کا بچہ، اور کیا چاہیے؟ میں اور تمہارے پاپا تو بہت خوش ہیں۔ بھابھی چاہ رہی تھی ہم لوگ جلدی انہیں کوئی جواب دیں۔ وہ اپنی بہن اور بھابھی کی موجودگی میں کوئی رسم وغیرہ کرنا چاہ رہی ہیں۔ میں سوچ رہی تھی۔ جینا جو اب تک گمسم سی بیٹھی تھی ایک دم سے بول پڑی، ماما آپ انہیں منع کر دیں۔ ماما کی زبان کو ایک دم سے بریک لگ گئے۔ لیکن کیوں بیٹا؟ مجھے شادی نہیں کرنی۔ جینا ایک نہ ایک دن تو تمہاری کسی نہ کسی سے شادی ہوگی ہی۔ کسی نہ کسی کی تو تب دیکھی جائے گی، لیکن مجھے شہباز بھائی سے شادی نہیں کرنی۔ اس کے لہجے کی قطعیت محسوس کر کے ماما بھی سنجیدہ ہو گئی۔ کیوں؟ کیا کمی ہے شہباز میں؟ انہوں نے استفسار کیا تو وہ ناخون کھرچتے ہوئے بولی، کوئی نہیں، بس مجھے ان سے شادی نہیں کرنی۔ کیا بچپنا ہے جینا، یہ کوئی مذاق نہیں۔ پھر ماما نے لاکھ اسے سمجھایا، وجہ پوچھی، لیکن اس کی ایک ہی رٹ تھی، جینا تم کسی اور میں انٹرسٹڈ تو نہیں ہو؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے صاف صاف بتا دو۔ ماما نے اسے جا کر کہا تو وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بری طرح رو پڑی۔ پلیز ماما، ایسی کوئی بات نہیں۔ جینا ایک بات میری دھیان سے سن لو، یہ نہ صرف میری اور تمہارے پاپا کی خوشی ہے، بلکہ تمہاری دادی جان کی بھی شدید خواہش ہے۔ پھر بھائی جان اور بھابھی جان نے اتنے پیار سے رشتہ مانگا ہے، میں ان سب لوگوں کو مایوس نہیں کر سکتی۔ یا تو اپنے انکار کی کوئی معقول وجہ بتاؤ، یا پھر خود کو اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرو۔ ماما نے دو ٹوک الفاظ میں کہا اور اٹھ کر چلی گئی، جبکہ وہ بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماما میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، یہ ناپسندیدگی تو بچپن سے میرے دل میں ان کے لیے ہے، اور اس کا بہت مضبوط جواز ہے ان کا ہمیشہ کا سرد مہر اور روڈ انداز۔ میں اتنے اکڑو، تند خو اور مغرور انسان کے ساتھ کیسے گزارا کروں گی، جس پہ نہ کسی کے آنسوؤں کا اثر ہوتا ہے اور نہ کسی کے احساسات کا خیال ہے۔ یو اسٹوپڈ، یہ کیا کیا تم نے؟ جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آوازوں کا شور اس کے دماغ میں گزرے ہوئے لمحوں کی یادیں تازہ کرنے لگا۔ اس کا دایاں گال دہکنے لگا جیسے ابھی ابھی کسی نے تھپڑ مارا ہو۔ ساری رات یہ سوچیں اس کے ذہن میں چکراتی رہیں اور اس کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگتا رہا۔ صبح پاپا نے ناشتے کے بعد اسے اپنی اسٹڈی میں بلوایا تو وہ چپ چاپ چلی آئی۔ ادھر آؤ بیٹا میرے پاس، انہوں نے اپنے برابر میں اشارہ کیا۔ بیٹا تمہیں مجھ پر کتنا اعتبار ہے؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد انہوں نے پوچھا۔ خود سے بھی زیادہ، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔
کیا میں تمہارا برا چاہ سکتا ہوں؟ نہیں۔ تو پھر بیٹا یہی تمہارے لیے بہترین فیصلہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہاری دادی جان کی شدید خواہش ہے۔ بہت سی ایسی نزاکتیں ہیں جو ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن آنے والا وقت ثابت کر دے گا کہ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے پاپا کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر بھی بیٹا، تمہاری خوشی مجھے ہر چیز سے زیادہ مقدم ہے۔ تمہیں جو بھی اعتراض ہے مجھے بتاؤ، اپنے دل کی بات کھل کر کہو، جھجکنے کی ضرورت نہیں، پاپا نے نرمی سے کہا۔ کیا میں پاپا کو توڑ سکتی ہوں؟ ان سب لوگوں کو دکھ دے کر کیا میں خوش رہ سکتی ہوں؟ نہیں، اس نے دل میں سوچا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے پاپا، وہ دھیرے سے بولی۔ سچ کہہ رہی ہو بیٹا؟ جی پاپا، رات کو میں یوں ہی کچھ ایموشنل ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، اس نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ مطمئن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قسمت اچھی کرے، انہوں نے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ ضبط کی کڑی منزلوں سے گزر رہی تھی، اپنے کمرے میں آتے ہی رو پڑی۔ آخر اس دل کو کیسے تسلی دیتی جو طرح طرح کے وسوسوں اور خوف میں گھرا ہوا تھا۔ آگے کے معاملات نہایت ہی تیزی سے طے پا گئے۔ اگلے ہی دن ماما نے نویرا پھپھو اور ان سب کو ڈنر پر انوائٹ کر دیا۔ شہباز بھائی کی کزنز اسے خوب چھیڑ رہی تھیں، جبکہ وہ خاموشی سے سر جھکائے ان کی باتیں سنتی رہی۔ سبھی نے اس کی خاموشی کو شرم و حیا اور جھجک خیال کیا۔ دونوں طرف زور و شور سے منگنی کی تیاریاں ہونے لگی۔ کاش علی تم یہاں ہوتے، میں کسی سے تو اپنی الجھن ڈسکس کر لیتی۔ مومو کو جب اس کا رشتہ طے ہونے کی اطلاع ملی تو بھاگی چلی آئی۔ اندر ہی اندر سارے معاملات طے کر لیے، ہمیں ہوا بھی نہیں لگنے دی، پوری گھنی ہو تم، وہ اسے گلے لگائے بول رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ کیا بات ہے جینا، تم خوش نہیں ہو؟ وہ جو کتنے دنوں سے کسی غمگسار کی تلاش میں تھی ایک دم سے پھٹ پڑی۔ اس نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا اس کے سامنے اور ہر بات منو ان مومو کو بتا دی۔ وہ خاموشی سے جینا کو سنتی رہی۔ جب وہ چپ ہوئی تو بولی، جینا میرے خیال میں تم خواہ مخواہ اتنی جذباتی ہو رہی ہو۔ جن باتوں کا تم ذکر کر رہی ہو ایک تو وہ بہت پرانی ہے، تم نے اب تک ان باتوں کو دل سے لگا کر رکھا ہے۔ دوسرا، ان حالات میں کوئی بھی ہوتا تو وہ اسی طرح ریاکٹ کرتا، اور پھر کسے غصہ نہیں آتا، مجھے یا تمہیں؟ اگر وہ اتنے ہی روڈ اور بد دماغ ہوتے تو سب یوں ان کی تعریف نہ کرتے اور نہ ہی انہیں پسند کرتے۔ یوں بھی تم ان کے ماضی کے رویے کو ہی کیوں سوچتی ہو؟ کیا اب بھی ان کا رویہ تمہارے ساتھ ایسا ہی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ان کی مرضی اور پسندیدگی کے بغیر یہ سب ممکن ہے، کیونکہ وہ ایسی پوزیشن میں نہیں کہ ان پر زبردستی کی جا سکے۔ مومو کافی دیر تک اسے سمجھاتی رہی اور اس کا خاطر خواہ اثر ثابت ہوا۔ پہلی بار اس نے سارے معاملے کو مثبت انداز سے دیکھا۔ شہباز بھائی کی گہری نگاہیں اور وہ مبہم سا رویہ، اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ میں بھی تمہیں پیار سے ہی جیا کہتا ہوں۔ اس کے ارد گرد اس جملے کی تکرار ہونے لگی۔ جیا، اس نے زیر لب دہرایا۔ اس طرز مخاطب سے اسے کسی نے نہیں پکارا تھا۔ اس دن اس نے پہلی بار منگنی کی تیاریوں میں دلچسپی ظاہر کی۔ ماما بھی اس تبدیلی سے خوش اور مطمئن تھی۔ نگی خالہ اور ہنی خاصی پرجوش تھی۔ پنڈی سے نانو اور دونوں ماموں کی فیملیز بھی آ گئیں تو گھر میں خاصی رونق ہو گئی۔ یہ سب اتنا اچانک طے پایا کہ فری خالہ کوشش کے باوجود بھی نہیں آ سکی، اور حمیرہ اور سمیرہ اس سے سخت ناراض تھی۔ نویرا پھپھو، سویرا آپی اور انوشا تو دونوں طرف سے برابر شرکت کر رہی تھی۔ علی نے بھی رات میں اسے ای میل کیا تھا۔ وہ خوش تھا اور خفا بھی۔ منگنی تو میرے بغیر کر رہی ہو، لیکن شادی پہ میرا انتظار کرنا، اس نے کہا تھا۔ کم لوگوں کو بلانے کے باوجود بھی منگنی میں اچھے خاصے مہمان ہو گئے تھے۔ فنکشن لان میں ہی ارینج کیا گیا تھا۔ پارلر سے گھر واپسی تک مومو اس کی شان میں قصیدے پڑھتی رہی تھی، اور یہ کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ آف وائٹ کلر کے اسٹائلش سے ڈریس میں، جس پہ ہم رنگ دھاگے، ریشم اور ستاروں سے کام کیا گیا تھا، اس پر کندن کا سیٹ پہنے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ جینا کو کمرے میں بٹھاتے ہوئے مومو کو ایک دم یاد آ گیا، گجروں والا پیکٹ تو میں گاڑی میں ہی بھول آئی، رکو میں لاتی ہوں، کہتی مومو تیزی سے باہر نکلی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اس کا پاؤں لڑکھڑایا، اور اس سے پہلے کہ وہ اوندھے منہ زمین پر گرتی کسی نے اسے تھام لیا۔ آرام سے، آئی ایم سوری، میں جلدی میں۔ کوئی بات نہیں، ویسے آپ کی تعریف، میرا مطلب ہے آپ کا نام۔ مومو، میں جینا کی فرینڈ ہوں۔ آپ غالباً؟ جی میں حیدر۔ اچھا تو آپ ہیں حیدر بھائی، بہت شوق تھا آپ سے ملنے کا، جینا کافی ذکر کرتی ہے آپ کا۔
حیدر بھائی باہر گاڑی میں ہمارا گجروں والا پیکٹ رہ گیا ہے، پلیز لا دیں۔ جی اچھا کہتے وہ پلٹ گئے۔ کس دھڑلے سے بھائی بنا لیا میڈم نے، انہوں نے تل ملا کر سوچا۔ مومو نے اس کے بالوں اور کلائیوں میں موتیوں کے گجرے پہنا دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں زری اسے لینے آ گئی۔ ارے جینا یہ تم ہی ہو، واؤ کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ دونوں اسے لیے نیچے آ گئیں جہاں منگنی کی رسم ادا کی گئی۔ شہباز نے اسے انگوٹھی پہنائی، مووی بنی، تصویریں کھینچی گئی۔ جب منگنی کا ہنگامہ ختم ہوا تو سب نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی۔ منگنی سے اس کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی تو نہیں آئی تھی، ماں سوائے اس کے کہ ساتھ کو اسے چھیڑنے اور ماما کو نصیحتیں کرنے کے لیے ایک نیا موضوع مل گیا تھا۔ وہ آگے ایڈمیشن لینا چاہتی تھی کہ ماما نے منع کر دیا۔ زندگی کافی ڈل سی گزر رہی تھی جب اس کے رزلٹس نے ہلچل مچا دی۔ اس کا اے گریڈ آیا تھا، کافی اچھے مارکس تھے اور وہ بہت خوش تھی۔ تایا ابو اور تائی امی اسی رات کیک اور پھول لے کر اسے مبارکباد دینے آئے۔ دادی جان نے بھی اسے بے حد خوبصورت اور نازک سا گولڈ کا لاکٹ سیٹ گفٹ کیا۔ وہ منتظر ہی رہی کہ شاید شہباز اسے مبارکباد دے، مگر نہ تو ان کا فون آیا اور نہ ہی وہ خود آئے۔ منگنی کے بعد بھی شہباز کے رویے میں خاصی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ پہلے بھی ان کے یہاں کم کم آتے تھے اور اس موقع پر بھی انہوں نے اسے کوئی فون نہیں کیا، نہ ہی کوئی وش کارڈ وغیرہ بھیجا، لیکن پھر بھی وہ کافی مطمئن تھی کہ ایک دن انوشے چلی آئی اس کا سکون و اطمینان غارت کرنے۔ نویرا پھوپھو لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب انوشے اس سے بولی، جینا آؤ باہر لان میں چلتے ہیں۔ وہ دونوں اٹھ کر باہر آ گئی۔ اور سناؤ تمہارے منگیتر صاحب کا کیا حال ہے؟ انوشے نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم؟ کیوں بھائی تمہاری بات وغیرہ نہیں ہوتی؟ نہیں، سچ کہہ رہی ہو؟ مجھے کیا پڑی ہے جھوٹ بولنے کی؟ جینا نے اس کی حیرانگی کے جواب میں قدرے ناراضگی سے کہا۔ اس کا مطلب ہے شہباز اب تک وہ بات نہیں بھولا؟ انوشے جیسے خود سے بولی۔ کیا بات؟ وہ ایک دم سے چونک پڑی۔ کوئی بات نہیں، پلیز بتائیں نا۔ چھوڑو جینا، ان باتوں میں کیا رکھا ہے، خواہ مخواہ دل میں بال آئے گا۔ لیکن جینا کے اصرار پر آخر کار انوشے کو بتانا ہی پڑا۔ دراصل شہباز کسی اور میں انٹرسٹڈ تھا۔ جینا کو لگا اس کا دل اندر ہی اندر ڈوب رہا ہو۔ عجیب سا سناٹا اس کے اندر پھیل گیا۔ اسے انوشے کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ شہباز MBA کر رہا تھا تب کوئی کلاس فیلو تھی اس کی، لیکن ممانی جان نے منع کر دیا۔ دراصل انہیں ان لوگوں کا ماحول پسند نہیں آیا تھا، کافی ایڈوانس اور آزاد قسم کے لوگ تھے۔ شہباز نے تو کافی ہنگامہ کیا تھا، لیکن پھر اس لڑکی کی کہیں اور منگنی ہو گئی تو معاملہ دب گیا۔ ویسے جینا میں اکثر سوچتی ہوں کہ… انوشا ایک لمحے کو خاموش ہو گئی، جیسے کہنے یا نہ کہنے کی درمیانی کیفیت میں ہو۔ پھر ایک نظر جینا کی سوالیہ نظروں پر ڈال کر بولی، چھوٹی ممانی نے تمہارا رشتہ یہاں کیوں طے کر دیا؟ دراصل شہباز جیسے بندے کے ساتھ گزارا کرنا آسان نہیں، بہت حاکمانہ مزاج ہے اس کا، ہر بات میں اپنی منواتا ہے۔ اپنے مزاج کے خلاف تو ذرا سی بات برداشت نہیں کر سکتا، غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو ماما نے جب مجھ سے اس سلسلے میں بات کی تو میں نے صاف منع کر دیا۔ ٹھیک ہے وہ میرا کزن ہے، اسمارٹ ہے، ویل آف ہے، لیکن ان سب باتوں سے اہم بات اس کا مزاج و عادات ہے۔ یہ ایک دن کی تو بات نہیں، ساری عمر کا سوال ہے۔ آپ کہاں تک دوسرے کی مان سکتے ہیں؟ اپنی خواہشات کو مار کر دوسروں کی مرضی پر چل سکتے ہیں؟ ایک نہ ایک دن تو دل ان باتوں سے انکاری ہو ہی جاتا ہے نا۔ اسی لیے میں نے انکار کر دیا، اور ماما نے بھی مجھے پریشرائز نہیں کیا۔ دادی وہ بھی شہباز کے مزاج سے خائف تھی، اسی لیے بس… انوشے پتہ نہیں اور کیا کیا کہہ رہی تھی۔ وہ ساکن سی بیٹھی سن تھی، کانوں میں آوازیں پڑ رہی تھیں، لیکن مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آئی ایم سوری جینا، میں یہ سب تمہیں بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن… اٹس اوکے انوشے، جینا نے اسے ٹوک دیا۔ آئیں اندر چلیں، اس نے ایک نظر لان میں اترتی شام پر ڈالتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر باقی سارا ٹائم وہ خاموش ہی رہی۔ نویرا پھپھو کے جاتے ہی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دماغ بری طرح سے منتشر تھا، ساری باتیں جیسے دماغ میں گڑمڑ ہو رہی تھیں۔ میں نے تو صاف منع کر دیا۔ احساس نامی کوئی چیز نہیں شہباز میں۔ انوشے کی آواز، وہ بہت کیئرنگ اور حساس ہے، ماما اس کے آس پاس ہی کہیں بولی تھی۔ میں تو بہت خوش ہوں، ایک طرف پیارا بھتیجا ہے تو دوسری طرف لاڈلی بھتیجی۔ آنسو ایک روانی سے ان کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ کیوں کیا آپ سب نے میرے ساتھ ایسا؟ جانتے بوجھتے مجھے جہنم میں دھکیل دیا۔
کیا یہی تھا آپ سب کا پیار؟ کیسے گزارا کروں گی میں اس شخص کے ساتھ جب اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہی نہیں؟ کب تک سر پھوڑوں گی میں اس پتھر کے ساتھ؟ اس نے روتے ہوئے سوچا۔ شہباز کسی اور میں انٹرسٹڈ تھا، اس کی کلاس فیلو تھی کوئی۔ انوشے کی آواز اس کے کانوں پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ شہباز کو رونے دھونے والی جذباتی لڑکیوں سے سخت چڑ ہے۔ پسند کا کھانا نہ ملے تو ملازموں پر برتن الٹ دیتا ہے۔ خبردار جو روئیں، ایک آنسو بھی گرایا تو حشر کر دوں گا۔ اس نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑ لی۔ کیا فائدہ رونے کا، اور کون سنے گا میری یہاں؟ جب یہ شخص میرے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے تو بہتر یہی ہے کہ میں خود کو اس کے مزاج کے مطابق ڈھال لوں۔ لیکن کیا میں ایسا کر سکوں گی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے الجھ کر سوچا، اور پھر اگلے ہی دن ساتھ کے بقول عظیم الشان انقلاب رونما ہوا۔ جینا بی بی ماما کی ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر ہی کچن میں کھڑی بشیر چچا کی رہنمائی میں مٹن بریانی تیار کر رہی تھی۔ سعد نے تو صبح سے اس کی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ ماما، سعد نے ماما کو متوجہ کیا، آپ کی ڈانٹ ڈپٹ نے تو کوئی اثر نہیں دکھایا، پھر اس انقلاب کے اسباب کیا ہیں؟ لگتا ہے رات میں خواب میں کسی نے جینا سے فرمائش کی ہے کہ جینا بی بی صبح صبح ہاتھ منہ دھونے کے بعد سے کچن میں مصروف ہیں۔ سعد نے کسی پر خاصا زور ڈالتے ہوئے شرارت سے کہا۔ بشیر چچا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ چھا گئی، جبکہ وہ سنجیدگی سے پیاز براؤن کرتی رہی۔ ماما بھی اس تبدیلی پر حیران تھی اور خوش بھی، کیونکہ وہ خود کوکنگ کے معاملے میں بالکل کوری تھی، اور ساری عمر پاپا کو ان سے یہی گلہ رہا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں کبھی کچھ بنا کر نہیں کھلایا۔ یہ تو ان کی قسمت اچھی تھی کہ انہیں بشیر چچا مل گئے، جو روایتی کھانوں کے ساتھ ساتھ بہت اچھے اٹالین اور چائنیز کھانے بھی پکا لیتے تھے، اور نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ ان کے کچن کا انتظام سنبھالے ہوئے تھے۔ بشیر چچا ایک ہوٹل میں کک تھے۔ ایک رات کو وہ اپنے کوارٹر جا رہے تھے کہ ایک تیز رفتار کار سے ٹکرا گئے۔ کار والا انہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ پاپا اتفاقاً وہاں سے گزر رہے تھے۔ پاپا نے فوراً انہیں ہاسپٹلائز کروایا اور ان کے علاج معالجے کے تمام اخراجات بھی اٹھا لیے، بلکہ اپنے یہاں ملازمت بھی دے دی۔ اس دن سے بشیر چچا ان کے ساتھ ہی تھے اور انہیں گھر کے فرد کی سی حیثیت حاصل تھی۔ آج کل وہ بڑی تندی سے بشیر چچا سے مختلف ڈشز بنانا سیکھ رہی تھی۔ ساتھ ہی شام میں اس نے اور مومو نے بیکنگ کلاسز جوائن کر لی تھی، جہاں وہ بیکنگ کے ساتھ ساتھ مختلف طرح کے سلاد اور کھانا سرو کرنے کے نت نئے انداز سیکھ رہی تھی۔ پک اینڈ ڈراپ کی سروس اکثر مومو ہی ادا کرتی، کیونکہ اس نے نئی نئی ڈرائیونگ سیکھی تھی۔ اس دن مومو نے اپنے کچھ مہمانوں کی وجہ سے چھٹی کی تھی۔ ہنی ان کے یہاں آئی ہوئی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ ہی چلی آئی۔ وہ دونوں کلاس لے کر نکلیں تو ڈرائیور ابھی تک نہیں آیا تھا۔ کہاں رہ گیا یہ ڈرائیور؟ شام بھی تو اتنی ہو گئی ہے۔ 10-15 منٹ کے انتظار کے باوجود ڈرائیور نہیں آیا تو جینا پریشان ہو اٹھی۔ ابھی وہ اسی ادھیڑ بن میں کھڑی تھی کہ ٹیکسی لیں یا نہیں، جب شہباز نے گاڑی ان کے برابر روکتے ہوئے پوچھا، آپ لوگ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ڈرائیور کا انتظار، ہنی نے جواب دیا۔ آئیں میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ شہباز نے فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے آفر دی تو ہنی جھٹ سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ چاروں ناچار جینا کو ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا پڑا۔ شاپنگ کے لیے آئی تھی آپ لوگ؟ شہباز نے گاڑی بڑھاتے ہوئے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ جی نہیں، وہ جینا یہاں کوکنگ کلاس لے رہی ہے نا، اس لیے۔ ویسے ایک بات پوچھوں، آپ سے مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ ہنی نے تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد پوچھا تو وہ فوراً متوجہ ہوا۔ جینا سے کوکنگ سیکھنے کی فرمائش آپ نے کی تھی؟ ہنی نے شرارت سے پوچھا تو اس نے ساتھ بیٹھی جینا کے چہرے پر ایک نظر ڈالی، پھر مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، اگر میں کہوں ہاں تو؟ شہباز نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، اوہ، مجھے تو پہلے ہی یقین تھا۔ دراصل ہم سبھی اس تبدیلی پر حیران ہیں۔ کہاں تو جینا خالہ کے ڈانٹنے پر بھی کچن میں نہیں جھانکتی تھی، اور اب کہاں؟ ہنی شروع ہو چکی تھی، جبکہ جینا کا مارے غصے کے برا حال تھا۔ شہباز کی مسکراہٹ جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ اس سے مزید برداشت نہ ہو سکا تو ہنی کو ڈپٹ کر بولی، تم خاموش ہو کر نہیں بیٹھ سکتی؟ اب ہنی تو خاموش ہو گئی، لیکن شہباز نے کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ کوئی شکوہ اگر ہو اور شکایت اگر ہو، ہم سے گلا کرو، پر تم ملا کرو۔ شہباز کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ہنی کی شریر ہنسی اور شہباز کی مسکراہٹ خفت سے جینا کے گال دہک اٹھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کیسٹ پلیئر آف کر دیا۔ آئس کریم کھانی ہے؟ شہباز نے آفر کی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ہم ضرور آپ کی آفر قبول کرتے، اس وقت تو گھر چلیں،
آپ کو مزیدار چائے کے ساتھ جینا کے ہاتھ کا بنا ہوا کیک کھلاؤں گی۔ تمہارے خلوص پر تو مجھے کوئی شک نہیں، البتہ بنانے والی مجھے کھلانے پر اتنی آمادہ نظر نہیں آتی۔ جینا نے خاص اہتمام سے کیک تیار کیا تھا، تبھی تو آپ یہاں آ نکلے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتے ہوئے شہباز ہنس دیا۔ ہنی تیزی سے گاڑی سے باہر نکل گئی۔ جیا، اس کا ہینڈل پر رکھا ہاتھ ساکن ہو گیا اور دل یکے بارگی زور سے دھڑکا۔ جی، اس نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ تم اگر ہنا کی شادی میں شرکت کرو گی تو مجھے خوشی ہوگی، چہرے پر سادہ سی مسکراہٹ لیے شہباز نے کہا تو وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر باہر نکل گئی۔ وہ دونوں آگے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوئے تو نکی خالہ نے دونوں کو ہی ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ماما بھی شہباز کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ یہ بتاؤ شہباز بیٹے، چائے پیو گے یا کافی؟ ماما نے حق میزبانی ادا کرتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت تو چائے ہی پلا دیں، شہباز نے بے تکلفی سے کہا۔ جاؤ جینا، چائے بنا کر لاؤ۔ ماما کے کہنے پر وہ کچن میں آ گئی۔ خوشی ہوگی، ذرا ایکٹنگ تو دیکھو، جھوٹے، اور میں کیوں جاؤں؟ چائے کے لیے پانی رکھتے ہوئے اس نے دل ملا کر سوچا۔ ہنا کی شادی کا کارڈ 3 دن پہلے ہی ملا تھا۔ سمینہ آنٹی نے فون پر بھی سب کو آنے کی دعوت دی تھی، لیکن انہی دنوں پاپا کے چیک اپ کی ڈیٹ تھی، اسی لیے ماما کا جانا مشکل تھا۔ تائی امی کو جب پتہ چلا تو وہ بولی، اگر تم نہیں جا سکتی تو کوئی بات نہیں، جینا کو بھیج دو، ویسے ہی فارغ ہے، ذرا چینج آ جائے گا۔ منگنی پر بھی وہ سب لوگ تو شریک نہیں ہو سکے تھے، اس لیے سبھی اصرار کر رہے ہیں کہ جینا کو ضرور لے کر آنا، خاص طور پر ہنا تو بہت کہہ رہی تھی۔ ماما نے فوراً اس تجویز سے اتفاق کر لیا تھا، جبکہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جائے یا نہیں۔ ماما کا اصرار تھا، جبکہ اس کا اپنا دل قطعاً آمادہ نہیں تھا، اور اب شہباز کا کہنا تھا کہ انہیں اس کے جانے سے خوشی ہوگی۔ کیسے خوشی اور کیوں، جب ان کی زندگی میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے؟ کتنے دوگلے ہیں ایکٹر! ہنی کے سامنے تو ایسے بن رہے تھے جیسے… کھولتے ہوئے پانی میں پتی ڈالتے ہوئے وہ خود بھی کھول رہی تھی۔ جب وہ لوازمات سے سجی ٹرالی لے کر لاؤنج میں آئی تو سبھی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ ارے جینا، وہ کیک کہاں ہے جو تم نے شام میں بیک کیا تھا؟ نگی خالہ کے پوچھنے پر وہ میں کچن میں ہی بھول آئی ہوں کہتی پلٹ گئی، جبکہ شہباز اور ہنی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ چائے پیتے ہی شہباز اٹھ کھڑا ہوا۔ کھانا پھر کبھی صحیح، آج تو میرا ایک بزنس ڈنر ہے اور ابھی مجھے گھر جا کر چینج بھی کرنا ہے، اس لیے اجازت دیجیے۔ وہ سب کو خدا حافظ کہتا ایک لمحے کو ہنی کے پاس رکا اور آہستگی سے بولا، کیک تو آپ واقعی کافی اچھا بنا لیتی ہیں۔ ہنی ہنس پڑی۔ تو پھر جا رہی ہو ملتان؟ نکی خالہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، دیکھیں، اس نے پاؤں سے سینڈلز اتارتے ہوئے جواب دیا۔ کیا دیکھیں؟ جانا تو ہے ہی، جب وہ سب اتنا اصرار کر رہے ہیں، ماما نے قدرے سختی سے کہا۔ بھائی جب جانا ہی ہے تو پھر کچھ شاپنگ وغیرہ ہی کر لو، آخر کو تم پہلی بار اپنے سسرال جا رہی ہو، وہاں شہباز کے بہت سے رشتہ دار اور کزنز تمہیں پہلی بار دیکھیں گے، اس لیے کچھ تیاری وغیرہ کر لو تاکہ ان پہ تمہارا اچھا امپریشن پڑے۔ نگی خالہ اسے ڈھیروں نصیحتیں کر رہی تھیں، جبکہ وہ صوفے پر پاؤں پسارے بیٹھی مسکراتی رہی۔ رات میں بھی وہ کافی ڈسٹرب رہی، کبھی انوشے کی باتیں سوچنے لگتی تو کبھی شہباز کے رویے میں الجھ جاتی۔ اس کا دماغ پہلے ہی الجھا ہوا تھا، اس پر یہ نہیں افتاد۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن ماما کو کون سمجھاتا۔ صبح جب وہ کافی دیر تک نیچے نہیں آئی تو ماما خود ہی اسے اٹھانے چلی آئیں۔ جینا اٹھو، دن چڑھایا ہے، کھڑکی کے پردے سمیٹتے ہوئے وہ بولی، لیکن جب اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تو وہ تشویش سے اس کی جانب بڑھی۔ جینا، انہوں نے اس کی پیشانی چھوئی تو وہ بخار میں جل رہی تھی۔ انہوں نے گھبرا کر حیدر کو فون کیا۔ آخر ہوا کیا؟ پریشانی کی تو کوئی بات نہیں، شام تک بخار اتر جائے گا، انہوں نے اس کے بازو میں انجیکشن لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ بیٹھے بٹھائے بخار کیوں آ گیا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ یہی تو میں سوچ رہا ہوں ماما، جینا کو کوئی ٹینشن ہے؟ میرا مطلب ہے یہ مینٹلی ڈسٹرب تو نہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، گھر میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ کیوں؟ یوں ہی مجھے خیال گزرا تھا کہ شاید ڈپریشن سے ایسا ہوا ہوگا۔ خیر چھوڑیں، اب یہ 2-3 گھنٹے سے پہلے نہیں اٹھے گی، انہوں نے جینا کے چہرے پر پرسوچ نظریں ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن شام تک اس کا بخار کم ہونے کے بجائے تیز ہو گیا۔ گھر بھر اس کے لیے پریشان تھا۔ تایا ابو اور تائی امی بھی اسے دیکھنے کے لیے آ گئے۔ اگلے ہی دن انہیں ملتان جانا تھا۔ دادی جان الگ پریشان تھی۔ 3 دن تک وہ بخار میں مدہوش رہی۔ چوتھے دن اس کا بخار ٹوٹا تو سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ بخار تو اتر گیا،
لیکن اسے سخت نکاہت اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ دادی جان آج کل ان کے یہاں آئی ہوئی تھی، وہ اس کا بے حد خیال رکھتی۔ تائی بھی متواتر فون کر کے اس کا احوال دریافت کرتی رہیں۔ سب کی اتنی محبتیں دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ میں ان لوگوں کی محبت پر شک کر رہی تھی، بھلا یہ میرا برا چاہ سکتے ہیں؟ اس نے شرمندگی سے سوچا۔ حیدر بھائی نے کئی بار باتوں ہی باتوں میں اس کی پریشانی کا سبب پوچھا، لیکن وہ انہیں کیا بتاتی۔ تائی امی واپسی پر اس کے لیے ملتان سے کڑھائی والے دیدہ زیب سوٹ اور کئی تحائف لائی تھیں۔ ارے جینا، تم یہاں بیٹھی ہو؟ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ سمیرا کے آنے کا پتہ تک نہیں چلا۔ اپنی پشت پر اس کی آواز سن کر وہ چونک کر پلٹی۔ تم رو رہی ہو؟ اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے نفی میں جواب دیا۔ بدتمیز لڑکی، ہم سے سر درد کا بہانہ کر کے تم یہاں بیٹھی رو رہی ہو۔ اگر نکی خالہ نے دیکھ لیا تو سچ میں تمہارا گلا دبا دیں گی۔ جینا کو چپ کراتے کراتے وہ خود بھی رو پڑی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ تم رو رہی ہو نا اس لیے۔ زیادہ بنو نہیں، سیدھی طرح کہو علی یاد آ رہا ہے۔ جینا نے اسے گھرک دیا۔ ویسے سمیرا یہ تو بتاؤ، تمہاری علی سے بات وغیرہ ہوئی ہے؟ میرا مطلب ہے نیٹ پر۔ اتنا نیک نہیں ہے تمہارا بھائی، سمیرا نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اچھا، سچ کہہ رہی ہو؟ جینا نے شرارت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو دونوں ہی ہنس دی۔ ویسے میں سوچ رہی ہوں کہ اب ماما کو بتا ہی دوں۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، چلو اٹھو نیچے چلتے ہیں۔ سچ اتنا مزہ آ رہا تھا، اس نے جینا کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ جس وقت لاؤنج میں آئیں تو مومو اور زری ڈانس کر رہی تھی۔ مہندی کی مناسبت سے زرد رنگ کے پھولوں سے لاؤنج کی آرائش کی گئی تھی۔ جھولے پر بیٹھی وہ مسکراتے ہوئے مومو کو دیکھ رہی تھی۔ گانے کے بولوں پر اس کا ذہن بھٹکنے لگا۔ جا کے تو ساجن کے ساتھ بھول نہ جانا یہ دن رات، تجھ کو دیس پیا کا بھائی، تیرا پیا تیرے گن گائے، آئے خوشیوں کی بارات، مہندی رچے کی تیرے ہاتھ۔ اس کی نظروں میں اپنی اور شہباز کی آخری ملاقات گھوم گئی۔ یہ کم جنوری کی شام تھی۔ سعد نے اس سے کہا تھا، میں ذرا فریش ہو جاؤں، کہیں باہر گھوم کر آتے ہیں۔ وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی جب شہباز کی گاڑی گیٹ سے داخل ہوئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہباز مسکراتے ہوئے اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ ہیپی نیو ایئر۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ہاتھوں میں پکڑا خوبصورت سا بکے اس کی جانب بڑھایا۔ وہ شہباز سے سخت خائف تھی، اس لیے اس کا لہجہ خود بخود ہی روکھا ہو گیا۔ آپ نے ناحق زحمت کی۔ اس نے پھول لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ چند لمحے شہباز خاموشی سے اسے دیکھتے رہے، پھر بولے تو ان کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ جیا، تم اس رشتے سے خوش ہو؟ اگر یہی سوال میں آپ سے کروں تو؟ اس نے تیکھے پن سے جواب دیا۔ سوال پہلے میں نے کیا ہے۔ آپ کا خیال ہے مجھے اندازہ نہیں ہے کہ زبردستی قائم کیے گئے رشتے باعث خوشی نہیں بلکہ بوجھ ہوتے ہیں۔ جب کسی ایک فریق کی دلی آمادگی اور رضا اس میں شامل نہ ہو تو خوشی جیسا لفظ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ تلخی سے بولی۔ غصے سے شہباز کا چہرہ تمتمانے لگا۔ وہ ہونٹ بھیجے کھڑے رہے، لیکن جب بولے تو ان کا لہجہ بے حد ٹھہرا ٹھہرا تھا۔ جیا، یہ عذاب تم نے خود مول لیا ہے۔ اس وقت کیوں نہیں بولی تھی جب فیصلے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں تھا؟ اب ماضی کی راکھ کو ریتنے سے کیا فائدہ؟ حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لو، کیونکہ اب اسی میں ہم سب کی بہتری ہے۔ یہ سب آپ کے لیے آسان ہوگا، لیکن میرے لیے نہیں۔ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی نمی شامل ہو گئی۔ شہباز چند لمحے خاموشی سے کھڑے رہے، پھر ہاتھوں میں پکڑے بکے پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے بولے، یہ پھول میں تمہارے لیے لایا تھا۔ پھول احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ میرا خیال تھا شاید اس طرح ہمارے درمیان وہ محبت پنپ سکے جو ہمارے مابین اس رشتے کی متقاضی ہے، لیکن شاید تمہیں ان کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بک ہوا میں اچھالا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ وہ ساکن سی کھڑی رہ گئی۔ اس نے ایک نظر گیٹ سے نکلتی گاڑی اور دوسری فرش پر بکھرے پھولوں پر ڈالی۔ یہ عذاب تم نے خود مول لیا ہے۔ اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ یہ شہباز بھائی باہر سے کیوں چلے گئے؟ سعد کی آواز پر وہ مڑی۔ کیا ہوا جینا، رو کیوں رہی ہو؟ شہباز بھائی سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر اسے ایک طرف دھکیلتی اندر بڑھ گئی۔ سعد فرش پر بکھرے پھولوں کو دیکھ کر رہ گیا، جو اپنی اس ناقدری پر ماتم کنا تھے۔ اگلے ہی دن جب تایا ابو اور تائی امی ان کی طرف آئیں تو اس کا دل لرز اٹھا۔ اب کیا کرنے والا ہے یہ شخص؟ اس نے پریشانی سے سوچا۔ جب ماما نے اسے بتایا کہ انہوں نے بڑی عید کے بعد شادی کی تاریخ طے کر دی ہے تو وہ چپ ہو گئی۔
کیا فائدہ احتجاج کرنے کا؟ آج نہیں تو کل یہ سب تو ہونا ہی ہے۔ تیرا گھونگھٹ جو اٹھائے، روپ تیرا نہ سہ پائے، چاند کو وہ بھول جائے، دیکھے تیرا جو سنگھار، مہندی رچے گی تیرے ہاتھ۔ مومو نے شرارت سے اسے ٹہوکا دیا تو خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ وہ افسردگی سے مسکرا دی۔ اس وقت حیدر باہر لان میں کل کے فنکشن کی ارینجمنٹس مکمل کروا کر اندر آئے تو ان کی نظر کھلکھلاتی ہوئی مومو کے چہرے پر ٹک گئی۔ شوخ و شریر سی یہ لڑکی انہیں بہت اچھی لگی تھی، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اپنا مدعا کیسے بیان کرے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے پیچھے سار شرارت سے کھنکارا تو وہ خجل سے ہو گئے۔ فون کی گھنٹی پر وہ ادھر متوجہ ہو گئے۔ علی کیسے ہو؟ سب ٹھیک ہے۔ نہیں رکو، سب سے ہی بات کر لو۔ انہوں نے فون سیٹ سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسپیکر آن کیا، ساتھ ہی ڈیک بھی آف کر دیا۔ لاؤنج میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سارے ہی فون کی طرف متوجہ تھے۔ جینا علی سے سخت ناراض تھی۔ بات نہیں کرو مجھ سے، وعدہ کر کے آئے کیوں نہیں؟ واہ، یہ خوب رہی، تم سب مل کر خوب انجوائے کر رہے ہوگے، یاد تک نہیں کیا ہوگا، اوپر سے ناراضگی بھی دکھا رہی ہو۔ کیا یاد نہیں کیا ہم نے تمہیں؟ جینا روحان سی ہی تو ہو گئی۔ اچھا پلیز رونا نہیں، یہ بتاؤ کراچی سے کون کون آیا ہے؟ سبھی سوائے اسامہ بھائی کے۔ کیوں؟ سمیرا آئی ہے؟ ہاں، کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا جینا، اس سے پوچھنا میں نے اسے اتنی ای میلز کی، اس نے کیوں جواب نہیں دیا؟ اور یہ بھی پوچھنا کہ ہمیں اسے کبھی یاد نہیں آتا۔ سب چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ سجائے معنی خیز نظروں سے سمیرا کو دیکھنے لگے، جس کا چہرہ خفت اور شرمندگی سے سرخ پڑ گیا تھا۔ بہت یاد کرتی ہے، 24 گھنٹے منہ پھلائے بیٹھی رہتی ہے۔ ہم نے لاکھ اس کی افسردگی کی وجہ پوچھی، لیکن بتلا کے نہیں دیا۔ اب پتہ چلا کہ اندر ہی اندر یہ معاملہ چلا دیا ہے۔ نگی خالہ نے جواب دیا تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ جینا، تم نے اسپیکر آن کیا ہوا ہے؟ علی نے پوچھا۔ ہاں ہاں، اور بتاؤ کیا پوچھنا ہے؟ ہم پوچھ لیتے ہیں، نگی خالہ نے شرارت سے کہا تو علی نے کہا میں پھر فون کروں گا، کہتے ہوئے موبائل آف کر دیا۔ سب کے چھت پھاڑ قہقہوں سے لاؤنج گونج اٹھا۔ ماما نے سوالیہ نظروں سے خالہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ساتھ نے باہر نکلتی سمیرا کا ہاتھ تھام کر اسے روکا اور زبردستی صوفے پر بٹھایا۔ نانو نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر سمیرا کی انگلی میں پہنائی اور اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولی، یہ میرے علی کی امانت ہے۔ زری فریج سے مٹھائی کا ڈبہ نکال لائی اور سب کا منہ میٹھا کرانے لگی۔ اب تو منہ کے زاویے درست کر لو، نگی خالہ نے ناراض سی سمیرا سے کہا تو ساتھ بولا، بھائی یہ اس لیے ناراض ہے کہ آپ نے علی کے بغیر ہی ان کی منگنی کر دی۔ ساتھ کی بات پر سب ہنس پڑے۔ سمیرا بمشکل اپنا آپ چھڑا کر اوپر بھاگی۔ رات گئے تک یہ ہنگامہ جاری رہا۔ فری خالہ نے 3 بجے زبردستی سب کو اٹھایا۔ صبح اٹھ کر ڈھیروں کام نپٹانے ہیں، مہندی کا فنکشن ہے، کل بھی رت جگہ ہوگا، اس لیے سب جا کر آرام کرو اب۔ جینا رات بھر سکون سے نہ سو سکی، اس لیے صبح سویرے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وضو کر کے نماز ادا کی۔ کتنی ہی دیر وہ دعا کی حالت میں جائے نماز پر بیٹھی رہی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا دعا کرے۔ یا اللہ میری مدد کرنا، اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سچے دل سے دعا کی۔ وہ اٹھ کر باہر ٹیرس پر آ گئی۔ ہلکا ہلکا سا اجالا ہو رہا تھا، چاروں طرف چھایا سکوت اور ٹھنڈی ہوا بہت بھلی لگ رہی تھی۔ ارے جینا، تم اتنی جلدی اٹھ گئی؟ دروازہ کھول کر باہر آتی سمیرا نے پوچھا۔ لگتا ہے تمہیں بھی نیند نہیں آئی خوشی سے، جینا نے شرارت سے کہا۔ فضول نہیں بولو، یہ بتاؤ چائے پیو گی؟ نیکی اور پوچھ، تم رکو میں ابھی بنا کر لاتی ہوں، کہتی سمیرا پلٹ گئی۔ آج فروری کی 14 ہے، ویلنٹائنس ڈے۔ اس نے مسکرا کر سوچا، سپہر میں اس کا نکاح تھا اور شام میں مہندی کی رسم ادا کی جانی تھی۔ گیٹ کے سامنے ٹیکسی رکی تو وہ چونک پڑی۔ یہ صبح صبح کون آ گیا؟ اس نے سوچا۔ گیٹ سے داخل ہوتے علی کو دیکھ کر اس پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ علی! وہ اوپر سے چلائی۔ جواب میں اس نے اپنا سوٹ کیس وہیں چھوڑتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ جینا تیزی سے پلٹی اور لمحوں میں سیڑھیاں اترتی لاؤنج میں داخل ہوتے علی کے گلے لگ کر سسک اٹھی۔ ہیں یہ کیا؟ میرے آنے پر رو رہی ہو؟ واپس چلا جاؤں؟ بے وقوف، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ ویسے تم نے بتایا کیوں نہیں پہلے سے؟ اچانک ملنے میں جو مزہ ہے وہ بتا کے آنے میں کہاں؟ اس نے کچن کے دروازے میں استادہ سمیرا کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں ممی پاپا کو بتاتی ہوں۔ جینا تیزی سے بھاگی تو وہ سمیرا کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اندرونی خوشی سے سمیرا کا چہرہ چمک رہا تھا، آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی منجمد ہو گئی تھی۔
آپ کے یہاں سلام دعا کا رواج نہیں ہے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ جب اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تو بولا، لگتا ہے حیرت کا شدید جھٹکا لگا ہے۔ ماما اور پاپا آنکھیں ملتے ہوئے اپنے کمرے سے آتے نظر آئے تو علی ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سمیرہ بھی پلٹ کر کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں سب لوگ لاؤنج میں جمع ہو کر علی سے مل رہے تھے۔ فری خالہ بولی، علی تم نے تو ہمارا بڑا مسئلہ حل کر دیا، لمحوں میں سب کو بستر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، ورنہ یہ لوگ تو 12-1 بجے سے پہلے اٹھنے کے ہی نہیں تھے۔ سب کو جاگتا دیکھ کر وہ جلدی جلدی ناشتے کی تیاری کرانے لگی تاکہ یہ کام تو نپٹایا جا سکے۔ ناشتہ کر کے علی تو سونے چلا گیا، جبکہ باقی سب اپنے اپنے کام نپٹانے لگے۔ کسی کو درزی سے کپڑے لانے تھے تو کسی کو پارلر کا چکر لگانا تھا۔ ماما اور خالہ وغیرہ نے مل کر گھر کا پھیلاوا سمیٹا۔ لڑکیوں کو تو اپنی تیاریوں سے ہی فرصت نہیں تھی۔ سپہر میں نکاح ہوا، مہمانوں میں چھوارے اور میوہ جات کے پیکٹ تقسیم کیے گئے۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہی جینا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دادی جان اور تائی امی نے گلے لگا کر اسے خوب تسلیاں دی، لیکن اس کے آنسو تھمنے میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ اتنے دن کی تھکن اور رت جگے، شام تک اس کو بخار نے آ لیا۔ ماما نے ٹیبلٹ دے کر اسے زبردستی بیڈ پر لٹا دیا۔ واؤ، بڑے زبردست لگ رہے ہو، لیکن کیا تھا اگر تم کل آ جاتے؟ سعد نے براؤن کلر کے شلوار سوٹ پر سٹائل سے گرم چادر لیے علی کو دیکھ کر کہا۔ کیوں، کل کیا خاص بات تھی؟ ایسی بھی کوئی خاص بات نہیں تھی، بس ہم نے تمہاری منگنی کر دی۔ منگنی کر دی؟ مگر کس سے؟ اسی سے جس سے کرنی چاہیے تھی۔ سیدھی طرح بتاؤ، علی نے ہاتھ میں پکڑا پرفیوم ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکتے ہوئے پوچھا تو سعد نے خوب نمک مرچ لگا کر اسے کل اس کے فون کے بعد کی کارروائی کہہ سنائی۔ آخر میں بولا، تم نے اتنا اچھا چانس مس کر دیا۔ چانس تو ابھی بھی بنایا جا سکتا ہے۔ علی بڑبڑاتا ہوا جھکا اور سائڈ ٹیبل سے کچھ نکال کر باہر نکل گیا۔ سعد بھی اس کے پیچھے بڑھا۔ ماما، یہ سعد سچ کہہ رہا ہے؟ کیا بھائی، یہی منگنی وغیرہ؟ کیوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ نکی خالہ نے شرارت سے پوچھا۔ اعتراض؟ میں نہیں مانتا اس منگنی کو۔ اس کی بلند آواز پر لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ سیڑھیاں اترتی سمیرہ کے قدم تھم گئے۔ گرین چوڑی دار پاجامے کرتے میں سیاہ چوٹی میں سفید موتیوں کی کلیاں سجائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یہ کیسی منگنی ہے جس میں میں نے اپنی منگیتر کو انگوٹھی تک نہیں پہنائی؟ اس نے شرارت سے کہا تو سب کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں۔ تو اب پہنا دے، ہنی شوخی سے بولی۔ اجازت ہے؟ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا یا سمیرہ صورتحال کو سمجھتی، وہ آگے بڑھا اور آخری سیڑھی پر کھڑی سمیرہ کا دایاں ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے اس کی تیسری انگلی میں موجود انگوٹھی کے ساتھ ایک اور انگوٹھی بھی پہنا دی۔ لاؤنج میں ہوٹنگ اور تالیوں کی آواز گونج اٹھی۔ زری نے بعد میں جب یہ سب جینا کو بتایا تو وہ بہت ناراض ہوئی۔ اس وقت کیوں نہیں بلایا تھا؟ اتنا اچھا سین مس ہو گیا۔ مومو، یہ تم اب تک تیار نہیں ہوئی؟ جینا نے مومو کو سابقہ ہولیے میں دیکھ کر ٹوکا۔ وہ میرا دوپٹہ گھر رہ گیا ہے، ماما کو فون کر رہی ہوں لیکن شاید وہ بھی نکل گئی ہیں، اس لیے کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ اس نے کارڈلیس پر نمبر پش کرتے ہوئے جواب دیا۔ جینا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تم کیوں اتنی اپسیٹ ہو؟ دیکھو، تم مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ اس نے کارڈلیس جینا کے پاس رکھتے ہوئے پوچھا۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں؟ جینا نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنساتے ہوئے گہری سانس لی۔ کیا تمہیں شہباز بھائی پسند نہیں؟ مومو نے پوچھا۔ یہ بات نہیں، دراصل میں شہباز کو پسند نہیں، اس نے تعصب سے کہا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ کسی کے کہنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ ان کا رویہ چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہا ہے۔ منگنی کے بعد کبھی سیدھی طرح بات نہیں کی، کبھی کوئی گفٹ یا کبھی کوئی وش کارڈ تک نہیں دیا۔ ان کا رویہ انوشے کی کئی باتوں پر سچائی کی مہر ثبت کر رہا ہے۔ انوشے کی کئی باتیں؟ کیا مطلب؟ مومو نے چونک کر پوچھا۔ دراصل انوشے نے بتایا تھا کہ شہباز کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے۔ جینا نے انوشے کی کئی ساری باتیں دہرا دی۔ جب وہ چپ ہوئی تو مومو کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تم خوش ہو رہی ہو؟ جینا نے خفگی سے اسے گھورا۔ ارے میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں بھنگڑا ڈالوں۔ پتہ ہے جینا تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ تم شہباز بھائی کو پسند کرتی ہو، انہیں دل سے چاہتی ہو، اور یہ سارا دکھ اور ناراضگی صرف اسی بات کی ہے کہ شہباز بھائی تم سے پہلے کسی اور میں انٹرسٹڈ رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ تمہیں اگنور کیا ہے۔ تمہیں ہمیشہ سب کی بھرپور توجہ اور محبت ملی ہے، اس لیے تم سے ان کا رویہ برداشت نہیں ہو رہا۔ ان کے مزاج و عادات کے بارے میں یہ ساری باتیں تو دل کے جذبات جھٹلانے کا بہانہ ہے۔ وہ ایسے نہیں ہیں اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو، مومو نے تم پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس نے چاہا کہ مومو کی باتوں سے صاف انکار کرتے، لیکن دل نے سرگوشی کی۔ مومو کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ لب کچلتی رہی۔ ایک اور بات،
ابھی تھوڑی دیر پہلے شہباز بھائی نے فون کیا تھا. وہ کہہ رہے تھے پلیز کسی طرح انہیں یہ بات پتا کر کے بتاؤ کہ تم ان سے اتنی بدگمان اور خائف کیوں رہتی ہو. اور مومو ایک لمحے کو چپ ہوئی. کیا تم اپنے کسی کزن اسامہ میں انٹرسٹڈ ہو؟ کیا؟ زینا حیرت سے پھٹ پڑی. یہ کیا بکواس ہے؟ ہاں، انہیں یہ سب انوشے نے بتایا ہے. انوشے نے؟ لیکن کیوں؟ تم اس بات پر غور کرو. میں نیچے جاتی ہوں. شاید کوئی اللہ کا بندہ مجھے گھر لے جانے پر راضی ہو جائے. مومو اٹھتے ہوئے بولی، پھر دروازے میں رک کر گویا ہوئی. ویسے تمہاری یہ گفتگو شہباز بھائی بھی سن رہے ہیں. کیا مطلب؟ جینا نے چونک کر سر اٹھایا تو مومو نے اس کے پاس پڑے کارڈلیس کی طرف اشارہ کیا اور اس سے پہلے کہ یہی کارڈلیس جینا اس کے سر پر دے مارتی وہ تیزی سے باہر نکل گئی. نیچے آ کر وہ کافی دیر نکی خالہ سے مذاکرات کرتی رہی. وہ نیک بندہ جو مومو کو گھر لے جانے پر راضی ہوا حیدر بھائی ہی تھے. وہ سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے. ان کے چہرے پر عجیب سی کشمکش چھائی ہوئی تھی. مومو بھی ان سے رخ موڑے باہر کے نظاروں میں گم تھی. گزشتہ کچھ دنوں سے وہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ کر ان سے کترانے لگی تھی. گاڑی میں گانا گونج رہا تھا. حیدر نے ہاتھ بڑھا کر کیسٹ بدل لیا. یاسر اختر کی آواز گونجنے لگی. حیدر نے کنکھیوں سے مومو کی طرف دیکھا. اس لمحے وہ بھی ان کی جانب مڑی. آنکھوں نے لمحوں میں وہ راز افشا کر دیا جو دونوں کے لیے ہی کہنا مشکل تھا. حیدر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. مومو کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے انہوں نے سرخ گلابوں کی اد کھلی کلی اور ویلنٹائن ڈے کا کارڈ ڈیش بورڈ سے اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا. ہیپی ویلنٹائنس ڈے، انہوں نے مسکرا کر کہا. اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے. تھینک یو کہہ کر اس نے لرزتی انگلیوں کے ساتھ کارڈ تھاما اور 5 منٹ میں آئی کہتی اندر بھاگ گئی. شہباز نے ایک نظر سامنے بیٹھی روتی ہوئی انوشے پر ڈالی. آئی ایم سوری شہباز، پتہ نہیں میں اتنی خود غرض کیوں ہو گئی تھی. میں نے تمہیں اور جینا کو بہت دکھ دیے ہیں. پلیز تم مجھے معاف کر دو، اس نے عاجزی سے کہا. اٹس اوکے انوشے، ہم سبھی زندگی میں کہیں نہ کہیں خود غرض ہو جاتے ہیں اور پھر غلطی کس سے نہیں ہوتی. میرے دل میں تمہارے لیے کوئی بدگمانی نہیں، شہباز نے متانت سے کہا. انوشے کے دکھ پر شہباز کا دل بھی دکھی ہو گیا. اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے، چاہے انجانے میں ہی صحیح. تم اگر تیار ہو تو میرے ساتھ چلو، شہباز نے کہا. نہیں تم جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آؤں گی، اس نے آنسو پوچھتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا تو شہباز نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا. شہباز کے جانے کے بعد وہ کتنی ہی دیر روتی رہی. جذبوں پہ تو کسی کا اختیار نہیں اور نہ ہی قسمت پر کسی کا زور چلتا ہے. اس نے آنسو پوچھتے ہوئے سوچا. وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی جب رضوان چلا آیا. رضوان سویرا آپی کا دیور تھا اور ان کے گھر اس کا کافی آنا جانا تھا. میرا خیال تھا تم چلی گئی ہوگی. بس نکل رہی تھی، اس نے مسکرا کر جواب دیا. اس کا مطلب ہے میں صحیح ٹائم پر آیا ہوں. شاید، اس نے آہستگی سے کہا. انوشے میں بہت عرصے سے تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن کہہ نہیں پایا. میں نے سوچا کیوں نہ آج کے دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کر دوں. اس نے سرخ گلابوں کا بکے اس کی جانب بڑھاتے ہوئے سادگی سے کہا. تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، ہمیشہ سے. انوشے کی آنکھیں نم ہو گئی. اس نے ایک نظر آنکھوں میں آس سجائے سامنے کھڑے رضوان پہ ڈالی. وہ دل ٹوٹنے کے دکھ سے آشنا تھی اور وہ یہ دکھ رضوان کو نہیں دینا چاہتی تھی. اس نے ہاتھ بڑھا کر بکے تھام لیا. سرخ گلابوں کی خوشبو کو سانسوں میں اتارتے ہوئے وہ مسکرا دی. رضوان کے ارد گرد روشنیاں سی پھیل گئی. جیا جلدی سے چینج کر لو. نیکی خالہ نے زرد رنگ کی پشواز جس پر گولڈن اور گرین دھاگے کا خوبصورت کام کیا ہوا تھا بیڈ پر پھیلاتے ہوئے کہا. تھوڑی ہی دیر میں زری لوگ تمہیں رسم کے لیے لینے آنے والی ہیں. ماسی سے پھولوں اور چوڑیوں کے ٹوکرے رکھواتے ہوئے انہوں نے اسے مطلع کیا. اس لیے جلدی سے تیار ہو جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں اپنے کمرے کا دروازہ نہیں کھولنا. اس نے الجھ کر انہیں دیکھا اور وہ دروازہ لاک کرتی واش روم میں گھس گئی. چینج کر کے آئی تو ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے ٹوکرے میں سے زرد اور ہری چوڑیاں اپنی کلائیوں میں بھرنے لگی. کیا آئینے میں کسی کا عکس ابھرا؟ اس نے سر اٹھایا تو ششدر سی کھڑی رہ گئی. سامنے گیلری میں کھلنے والے دروازے میں شہباز کھڑے تھے. اس کے ہاتھ میں پکڑی چوڑیاں چھوٹ گئیں اور فرش پر بکھر گئیں. اس نے اضطراری نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا تو سامنے بیڈ پر پھیلے دوپٹے کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ اب تک دوپٹے کے بغیر ہی کھڑی تھی. اس نے کھینچ کر دوپٹہ کندھے پر ڈالا اور وہیں بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی. شہباز اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ گیا. بہت ناراض ہو؟ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی. جیا، میں اپنے گزشتہ رویوں کی معافی نہیں مانگوں گا. یہ جو کچھ بھی ہوا صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا. انوشے نے جو کچھ کیا اس کے لیے میں نے اسے معاف کر دیا ہے. تم بھی کر دو.
کہ غلطیاں ہم سب سے ہی ہوتی ہیں۔ وہ بدستور اپنے ہاتھ مسلتی رہی۔ جی ہاں، میں تمہیں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ اس شادی میں دادی جان کی خواہش سے زیادہ میری خواہش اور خوشی کا عمل دخل ہے۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ منگنی خالصتاً میری پسند سے طے پائی تھی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، یہ سب میں تمہیں کل بھی بتا سکتا تھا۔ اس وقت آنے کی خاص وجہ تو یہ ہے کہ کم از کم تمہارا ایک گلہ تو دور کر سکوں۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کرتے ہوئے سفید رنگ کا کیوٹ سا ٹیڈی بیئر جس پر آئی لو یو کا ٹیگ لگا ہوا تھا اس کی جانب بڑھایا۔ جینا کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں نے سوچا کہ بعد میں تم مجھے تانے ہی نہ دیتی رہو کہ شادی سے پہلے کوئی گفٹ ہی نہیں دیا، وہ شرارت سے بولا۔ ویسے جیا، شادی ایک بار ہوتی ہے۔ یہ ساری رسمیں اور خوبصورت لمحے انسان کی زندگی میں ایک بار آتے ہیں، جس سے نہ تم خود لطف اندوز ہوئی اور نہ مجھے ہونے دیا۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے تم روتے روتے اگلے جہان سدھار لو اور میں بیچارہ بیٹھا رہ جاؤں، تمہاری بدگمانی دور کر دوں، تاکہ تم کم از کم اپنی مہندی کی رات کو تو انجوائے کر سکو۔ خجالت سے جینا کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ویسے کتنا خوبصورت اتفاق ہے، آج ویلنٹائنس ڈے ہے اور ہماری مہندی کی رات۔ تمہارے ہاتھ پر اپنے نام کی مہندی میں خود لگا دیتا ہوں، شہباز نے جینا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اس نے پاس پڑے تھال میں سے ذرا سی گیلی مہندی لے کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اور ہاں، یہ بخار بھی کل بالکل ٹھیک ہو جانا چاہیے، ورنہ، اس نے جاتے جاتے دھمکی دی تو جینا کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ کھل گئی۔ دل سے سارے گلے شکوے دور ہو گئے تھے۔ جینا، دروازہ کھولو، زری کی آواز پر اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ زری نے اس کے ہاتھ پر لگی مہندی دیکھ کر خوب شور مچایا۔ یہ کیا کیا؟ تم نے سارا ہاتھ خراب کر دیا، میں نے اتنا اچھا ڈیزائن بنانا تھا۔ جواب میں وہ مسکراتی رہی۔ پھر انہوں نے اس کی کلائیوں میں بالوں میں گجرے لگائے اور دوپٹے کے سائے میں لیے نیچے چلی آئیں۔ ماما نے انہیں راستے میں روک لیا۔ ماشاء اللہ، کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی، انہوں نے اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا دی اور اس کی اس مسکراہٹ کے ساتھ ماما بھی مطمئن ہو گئی۔ So listeners, this was the end of the novel. سنو ایسا نہیں کرتے۔ اوکے، تو یہاں پر ہمارے ناول کمپلیٹ ہوتا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔